اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے اللہ کا یہ حکم مبارک پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو یا دین کا کوئی اور معاملہ، اس میں کوئی مذاق بناتا ہے، کوئی تان کرتا ہے، تو یہ منافقت کی علامت ہے، کفر کی علامت ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ولی کافرین عذاب علیم، ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حالانکہ وہ تو مومن تھے، وہ تو محفلوں میں بیٹھتے تھے، ایمان لا چکے تھے، تو ایمان لانے کے بعد جس نے ایسا کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اور یہ بات سورہ منافقون میں بھی آئی، جب اللہ پاک نے یہ بات زیر بحث لائی کہ اس نے کہا، عبداللہ بن ابی نے کہا کہ جو طاقتور ہے وہ ذلیل کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا، اس پر بھی اللہ نے یہی تبصرہ کیا کہ اب آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے ہم مذاق کر رہے تھے۔ تو ان کو کہو مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ کا رسول اور اللہ کی آیتیں ملتی ہے، تم جو چاہے بہانے بنا لو، تم ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کر چکے ہو، یہ تبصرہ کیا۔ تو یہیں سے پھر بات آگے بڑھی تھی ان باتوں پر کہ دین کے معاملے میں ہمیں اپنی ہر بات کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے ہر قول کو جو ہے توجہ دینی چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا ہونے والا ہے۔ اسی پر پھر گفتگو آگے اس موضوع پر بڑھی کہ مختلف وجوہات کے بنا پر مختلف گروہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، اور ایسا کیوں ہے؟ اسی پر پھر یہ باتیں زیر بحث آئیں، اور میں نے آپ سے بات عرض کی کہ جہاں جس کی جو بات غلط ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ کوئی بھی ہو۔ فور ایگزامپل، میں نے سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی، جو میری محبوب ترین شخصیات میں سے ایک ہے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیپر لانے کا کہا، پیپر تو نہیں ہوتا تھا، آپ لکھنے کا سامان لانے کا کہا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت زیادہ ہے، ہم انہیں اس وقت تکلیف دیں گے، زیب نہیں دیتا، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ان کی نیت یقیناً اچھی ہوگی، لیکن بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر جب انہوں نے ایسا کیا اس سے پھر صحابہ کے گروہ دو ہو گئے، بحث چھڑ گئی، اور بعض صحابہ نے غصے میں، غصہ آ گیا نا، آرگیومنٹ ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے نا، تو غصہ آ گیا تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجانی کیفیت آ رہی ہے، اس کیفیت میں کیا لکھوائیں گے؟ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوٹیبل ورڈز نہیں ہے، لیکن بہرحال ہوئی یہ آرگیومنٹ۔ عمر فاروق نے نہیں کہا، میں نے اس دن بھی یہ وضاحت کی تھی، لوگوں نے کہا، ڈسکشن چھڑ گئی نا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک بات کہی، مگر اس پر جب دو رائے ہوئیں اور لوگ جذباتی ہو کر بحث کرنے لگے، پھر روک کوئی نہیں سکتا، پھر عمر بھی نہیں روک سکتا، پھر کسی کے بس میں نہیں رہتا معاملہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نکال دی، آپ نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، میرے سے ہانی شور مت کرو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات کی، نہ کرتے تو بہت اچھا تھا، آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ بحث نہ نکالیں کہ جن کی نیت کیا تھی کیا، مختصر بات ہے، جس نے جو کیا وہ خود جواب دے۔ اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں؟ کیونکہ صحابی رسول آخر تک اسلام پر قائم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، جس نے ہمارے ساتھ نماز قائم کی اور جس نے زکوٰۃ دی اور جس نے رمضان کے روزے رکھے وہ مسلمانوں میں سے ہے۔ اب دلوں کے حال اللہ کی طرف ہے، انہوں نے بہت سارے اچھے کام کیے، سب سے بڑا کام شام کی فتح اور پھر شام میں اسلام کو پھیلانا، آج تک اسلام ہے، اسلامی ملک ہے شام، تو یہ کریڈٹ انہی کا ہے، انہوں نے ہی فتح کیا تھا اور وہی وہاں گورنر بنائے گئے، اور بھی بہت سارے اچھے کام ہیں ان کے ذمے، مگر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی
جو خاندانی مخالفت تھی بنو امیہ بنو ہاشم والی، وہ خاندانی مخالفت کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو کچھ انہوں نے کیا وہ ظلم تھا، مرنے کے بعد کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کیا، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور مسائل پیدا کیے، ان کے خاندان پر فزیکلی کوئی ظلم نہیں کیا، یہ بھی یاد رکھیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی فیملی پر یا ان پر فزیکلی کچھ نہیں کیا، صرف انہیں ڈیفیم کیا۔ صرف کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیفیم کرنا چھوٹی بات ہے، میں صرف وضاحت کر رہی ہوں کہ فزیکلی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی پر یا خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی فزیکل اسالٹ نہیں ہوا، کسی قسم کا نہیں ہوا۔ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو پیچ اپ بھی ہوا ہے، اس کی ساری شرائط حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی تھی، جنہیں حضرت امیر معاویہ نے مینوان مان لیا تھا۔ ہاں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیفیم ضرور کیا، اور یہ بہت بڑا گناہ، یہ اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ۔ کسی کو بھی برا کہنا گناہ ہے کہ نہیں؟ اور صحابی رسول کو، حدیث سنی ہے آپ نے کہ تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو تو میرے ایک صحابی کے ایک سا، ایک مد بلکہ لفظ ہے، جو کے برابر اجر نہیں لا سکتے۔ سنیے یہ حدیث، نہیں سنی تو بڑی معروف ہے، لیکن اتنی حدیث یہ بہت بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ پوری بیان نہیں کرتے، کیونکہ یہ دو صحابہ کی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بخاری و مسلم دونوں میں آپ کو سب حدیث کی کتابوں میں ملے گی، فضائل صحابہ میں ملے گی یہ کتاب، یہ حدیث۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، تانے دیے یا گالی بھی دی، میں بھی برا بھلا کہا، جیسے دو بندے لڑتے ہیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، برا بھلا کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اتفاقاً مسجد میں ہی بحث ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو آپ نے کہا کہ خالد آپ میرے صحابہ کو برا نہ کہیں، اللہ کی قسم اگر آپ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دیں تو میرے صحابہ کے ایک مد کو آپ نہیں پا سکتے۔ اب صحابی تو خالد بھی تھے، تو فرق کہاں پر ہے؟ سابقون الاولون، عبد الرحمن بن عوف تو سابقون الاولون میں سے ہے۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ خالد فتح مکہ سے بہت پہلے اسلام لائے، حدیبیہ کے بعد، اور وہ فتح مکہ میں شامل تھے۔ اب جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ بہت پیچھے چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ یہ چلے گئے نا، یہ اللہ کی بنائی ترتیب ہے۔ اس حساب سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، کیونکہ السابقون الاولون کی ترتیب میں عمر پیچھے ہے، لہٰذا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ تو جو پھر فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، صحابہ تو ہے مگر السابقون الاولون سے بہت پیچھے ہے نا، لہٰذا ابو سفیان اور سہیل بن عمر کا وہ واقعہ بھی تو ہے، وہ بھی آپ کو بخاری میں ملے گا، اور وہ بھی آپ کو فضائل صحابہ میں ملے گا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو حج کے سلسلے میں مکہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر لوگ آئے، عمر خیمے میں بیٹھے تھے، تو سب سے پہلے ابو سفیان اور سہیل بن عمر آئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں بھائی بیٹھ گئے، جیسے عربوں کا طریقہ ہے۔ تو سینئر صحابہ آئے تو آپ نے کہا کہ ان کو جگہ دو اور جگہ دو اور جگہ دو اور جگہ دو، تو یہاں تک کہ یہ خیمے کے دروازے میں پہنچ گئے، کیونکہ سینئرز تھے، جیسے جیسے وہ آ رہے تھے عمر ان کو کہہ رہے تھے آگے ہو آگے ہو، یہاں تک کہ وہ خیمے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اس پر ابو سفیان جو ہے نا ان کا موڈ آف ہو گیا، سردار مکہ بھی تو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا تھا، تو باہر نکل گئے، ان کے پیچھے سہیل بھی آ گئے، تو ابو سفیان نے اشارہ کیا نا سہیل کو آنے کا، تو آگے تو کہنے لگے کہ سہیل دیکھا عمر نے ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کی، برا لگا ان کو، تو سہیل بن عمر نے کہا اس کے ذمہ دار ہم ہوتے، جب سب لوگ اسلام لا رہے تھے ہم اسلام کے دشمن تھے، تو ہم تو اس وقت ایمان لائے جب اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا، تو عمر کا رویہ ہماری دشمنی میں نہیں ہے، اس عمر کا رویہ جو ہے وہ اسلام دوستی میں ہے۔ تو سابقون الاولون کا معاملہ سابقون الاولون کا معاملہ ہے، لہٰذا ایک تو ویسے ہی کسی بھی مسلمان کو ڈیفیم کرنا حرام ہے کہ نہیں ہے نا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا نا کہ عیب اگر کسی کا دیکھو تو اس سے بیان نہ کرو، لہٰذا کسی بھی مسلمان کو برا کہنا اگرچہ وہ برائی اس میں ہو، غیبت حرام ہے نا، تو بہتان تو ویسی الگ چیز ہے، تو بھی حرام ہے،
बिला वजह किसी की बुराई बयान नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि किसी को बचाना मकसूद हो, किसी की बुराई बयान नहीं करेंगे। और यहाँ तो बात थी सहाबी रसूल की और साबिकुन अव्वलून, और फिर इल्जाम भी वो जो उनमें था ही नहीं, तो बुहतान का मामला था। तो लिहाजा इसको भी डिफेंड करने की बड़ी कोशिश की जाती है, और खास तौर पर बरेलवी सेट वालों का तो नारा भी है माविया माविया बेकसूर बेखता। तो नहीं जी, हम किसी की भी खता को बेखता कहकर खत्म नहीं कर सकते। जो हुआ है उस पर तारीख मौजूद है, उस पर अहादीस मौजूद है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि अच्छा दूसरी तरफ शिया गालियां देते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुआविया बहुत छोटे स्टेटस पर है, पर हमसे बहुत आगे है ना, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है, कातिबे वही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जो हैं मुआविया जो हैं साले भी लगते हैं, और कई रिश्ते हैं, और फिर कजन भी लगते हैं, कई रिश्ते हैं, मैंने कहा ना कई रिश्ते हैं। अबू सुफियान रिश्ते में तो चचा लगते थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसका अबू जहल लगता था, तो आपके चचा जात भी है। और इस्लाम की राह में जिहाद भी की है, शाम का इलाका फतह भी किया। जो बैठकर गालियां देते हैं उन्होंने एक बंदा भी मुसलमान किया, लेकिन मुआविया का अकाउंट तो बहुत बड़ा है, क्योंकि शाम को फतह करने के बाद उसमें इस्लामी इंतजाम करना, वहां इस्लाम की तबलीग करना, ये सब अमीर मुआविया का इंतजाम था। और अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ही की बदौलत ये सारा इलाका मुसलमान भी हुआ। हाँ, उनके जिम्मे ये गलती भी है। अब असूल क्या है, फमन सकुलत मवाजीनुहु फहुवा फी ईशत राज़िया। तो अब कयामत के दिन ये फैसले होंगे, ये फैसले करना हमारा काम नहीं है। शिया सेक्ट के मुतालिक भी मैंने आपसे ये बात अर्ज की थी। पहली बात तो याद रखिए कि किसी फर्द को बुरा कहने से फिस्क तो लाजम आता है, लेकिन कुफर नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं ना, आपने खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये नहीं कहा कि खालिद तुम काफिर हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो तुमसे स्टेटस में बहुत आगे, उनकी नेकी का बहुत ज्यादा अल्लाह के यहाँ मकाम है, बहुत वजन है उनकी नेकियों, तो लिहाजा बराबरी नहीं हो सकती। तो इन वजूहात की बिना पर कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाना दुरुस्त नहीं है। हाँ, उनकी इस्लाह जरूर करें, उनसे बात करें, लेकिन अगर हम ये समझें कि इन इख्तिलाफात को जड़ से खत्म किया जा सकता है, तो मैं समझती हूँ ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ, उनसे ये जरूर बात करें जो हमारे शिया बहन भाई हैं कि भाई आप नहीं दुरुस्त समझते तो आप खामोशी अख्तियार करें और इस नफरत का खात्मा करें और एक मरकज पर जमा हो। रह गया ये बात लानत करने की, तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि जिस तरह हमारे संजीदा उलमा अवाम को मना करते हैं शिरकी हरकतों से, सुनते नहीं है, इसी तरह सीरियस शिया उलमा भी मना करते हैं, लेकिन अवाम उनके भी सुनते नहीं है, क्योंकि जाहिल है ना, उनको लगता है इसमें सवाब होगा। जिस तरह आपके यहाँ ये बातें की जाती हैं कि वहाबियों को गालियां देने से सवाब होगा, उसी तरह की बातें। अब एक छोटी सी बात है कि 4-5 दिन में 3-4 दफा कोई बेल बजा कर भाग जाता है। तो मेरे मियाँ मुझे कह रहे थे कि ये आप वहाबी, आपको वहाबी समझते इसलिए करते थे। मैं कहा चलिए वहाबी सही, तो मैं वहाबियत छोड़ दूंगी इस तरह बेल बजाने से। सताते हैं, बस बेवकूफी है, कुछ भी नहीं है। इस तरह की चीजें अगर हमारे लोगों में है, और मैंने आपको बाकायदा कहा कि मिंबर पर बैठकर उन्होंने ये सवाल का जवाब दिया, एक साहब ने, नाम भूल गई हूं मैं, कि आप जब हज उम्रा पर जाएं तो क्या पढ़ें, तो उसके जवाब में कहा कि कोई दुआ नहीं आती, जवाब ये गाली नहीं दे रहा। तो अगर आपके यहाँ ये कॉन्सेप्ट है तो उनके यहाँ भी है ना, वो ये समझते हैं कि मलामत करने से, लानत करने से सवाब होगा। हालांकि फर्ज करे अगर कोई बंदा गलत भी है, अबू जहल ही को ले लो, अबू जहल तो कंफर्म गलत है ना, तो क्या उसको गालियां देने से सवाब होगा? नहीं होगा। तो फिर किसी को भी गाली देने से सवाब नहीं होगा। लानत करना, गालियां देना, ये किसी तरह से बाई से सवाब नहीं है, मगर ये जो है ना मिसकंसेप्शन है लोगों में, जिसको समझाने और दूर करने की जरूरत है। और मीटिंग पॉइंट जो है ना यूनिटी के लिए, वो यही हो सकता है कि आप जिसने जो किया वो उसका जवाब खुद देगा ना। आप इस बात को लेकर हमसे क्यों लड़ रहे हैं? यानी अगर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई स्टेप उठाया, हमसे मशवरा करके तो नहीं उठाया,
अमीर मुआविया ने उठाया तो हमसे मशवरा करके उठाया, नहीं उठाया ना, तो लिहाजा हम क्यों लड़ रहे हैं? और कुरान का उसूल सामने रखें, कद खलत उम्मतुम मिन कब्लिकुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। वो एक गिरोह है जो तुमसे पहले गुजरा है, तुमसे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि उन्होंने क्या किया। अब ये भी मैं आपको एक अहम बात जो बतानी चाहती हूँ कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर जो कहानियां हैं, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर भी कुछ बातें हैं। खासतौर पर ज्यादा उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर फिजिकल असॉल्ट की कहानियां बनाई गई है ना, तो कि घर को आग लगा दी, मारा हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को, वगैरह वगैरह माजल्ला। ये जो कहानियां हैं इन सब की बुनियाद सिर्फ एक किताब है, उसका नाम है सकीफा। और ये किताब जो है ये सुलैम बिन उकील आमरी हिलाली से मंसूब की जाती है। ये एक ताबई थे, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के काफी क्लोज थे। फिर जब हुज्जाज बिन यूसुफ ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के करीबियों पर पकड़ की है तो इसने पनाह ली अबान बिन उबई अयाश के पास, और वहीं पर फिर ये कुछ अरसे के बाद वफात पा गए। अब अबान बिन उबई अयाश का ये दावा है कि मरने से पहले मुझे अपनी लिखी हुई यादाश्तों की किताब जो है वो सुलैम बिन उकैल ने दी। ठीक है, अब मसला ये है कि ये बात कहने वाला सिर्फ अबान बिन उबई अयाश है, हमें नहीं पता वो किताब दी भी या नहीं दी, और अगर कोई किताब दी भी, कोई यादाश्तें लिखी भी थी, तो उनमें ये वाकया दर्ज थे कि नहीं थे, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, किसी के पास नहीं है। और खुद अबान बिन उबई अयाश जो है ये कज़्ज़ाब है, मुहद्दिसीन से शुरू से कज़्ज़ाब कहते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि सुन्नी शिया उलमा भी इसे कज़्ज़ाब ही मानते हैं, इसीलिए इन बातों को आज तक वैल्यू नहीं मिल सकी। ये बातें उसी तरह है मशहूर किताबों में जिस तरह आपकी किताबों में, यानी सुन्नियों की किताबों में, जिस तरह गौसे आजम मुतबाइजनी कुंबाइजनी कर लेते हैं ना, और आप लाख पिटते हैं कि ये बकवास है, ये झूठ है, ये जला देने के लायक किताबें हैं, मगर लोग उन किताबों को खरीदते हैं और घरों में रखते हैं। जैसे आपके यहाँ जितनी ये किताबों की ये चलती है ना, ये बाबों की करामतें, ये एक किताब है फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखी 800 साल पहले, तज़किरतुल औलिया, जिसमें वो ये सारी कहानियां डाल, जितने आपकी किताबें हैं ना, ये फजाइल आमाल और फिजान सुन्नत, ये सारी उन्हीं से कॉपी मारी गई है। इन सब की बुनियाद जो है ना वो तज़किरतुल औलिया है फरीदुद्दीन अत्तार की। अब वो लिख गए ना, मुसीबत गले डाल गए हमारे। अब वही बात है, अब वो किताब फरीदुद्दीन अत्तार की नहीं थी, या उनसे मंसूब की गई, या उन्होंने झूठ लिखा, ये फैसला तो कयामत के दिन होगा। लेकिन हमारे लिए एक मसला बन गया, ये तब से छपती आ रही। ठीक है, इसी तरह से ये अब्बान बिन उबई अयाश ने इस किताब को मंसूब किया सुलैम बिन अकील के साथ, और तब से ये किताब रेफरेंस बनी चली आ रही। और ये जितनी रिवायतें हजरत अली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु पर होने वाले मुजालिम से मुतल्लिक बयान की जाती हैं, ये सारी उसी से आती, और कोई सोर्स नहीं। लेकिन बात यह है कि किताब को मंसूब करने वाला और रिवायत करने वाला, वो कहता था मैं सुलैम बिन अकील की किताब से रिवायत करता हूं, मगर वो बंदा इतना बड़ा कज़्ज़ाब है कि उसको कहा ही लिखा ही अबान बिन उबई अयाश कज़्ज़ाब जाता है। और मैंने जैसा कि अर्ज किया कि खुद शिया उलमा भी उसे कज़्ज़ाब ही मानते हैं। इसीलिए अगर आप संजीदा शिया उलमा की बात सुने या संजीदा शिया उलमा की किताबें पढ़ें तो आपको उसमें ये बातें नहीं मिलती। हाँ, नीचे वाले जो है, जैसे हमारे जो आम नीचे वाले वो हैं मजलिस से पढ़ने वाले, तो वो से आजम को सिद्दतुल मुंतहा से भी आगे पहुंचा देते। हम पिट सकते हैं और क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, सुनते नहीं। ये वो सिमिलर प्रॉब्लम, जितनी बेबुनियाद तज़किरतुल औलिया फरीदुद्दीन अत्तार साहब की है, उतनी ही बेबुनियाद ये किताब है। और मेरा ये ख्याल है, ये मेरा ख्याल है, जाहिर है मेरे पास कोई इसकी दलील नहीं है, मेरा ये ख्याल है कि ये सुलैम बिन सलीम कहते हैं ना आप, नाम सुलैम होता है, सुलैम बिन अकील जो है ये उनकी किताब शिताब कोई नहीं है, ये अब्बान बिन उबई अयाश ने झूठ उनके साथ मंसूब किया, और वो झूठी बातें कहता और कहता कि ये मुझे तो सलीम बिन उबई अयाश ने जो है वो लिख कर दी।
तो साबित करने का कोई तरीका तो था नहीं। सहाबा ने इन बातों को बिल्कुल कबूल नहीं किया, इसीलिए इन्होंने रिवाज भी नहीं पाया। लेकिन ये कूफा वगैरह में थोड़ा इनका चलन हो गई। तो वही बात फिर है कि अवाम में ये चीजें पसंदीदा हैं। जो सीनियर्स हैं, जो संजीदा उलमा हैं, वो बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करते और वो इन बातों पर खामोशी रखते हैं। हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि भाई इन्होंने, उनका इख्तिलाफ ये है कि खिलाफत अली का हक था, जिस पर कब्जा जमाया अबू बकर, उमर और उस्मान ने रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। तो ये जो है ना, इस मामले में इन्होंने जुल्म किया, जबरदस्ती हजरत अली से खिलाफत ली, हजरत अली मजबूरन चुप हो गए, वगैरह वगैरह। लेकिन ये वाली बातें वो नहीं करते। अब इस मसले का हल क्या है? इस मसले का वही हल है जो मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ कि इस बात को मौजूद बहस ही ना बनाया जाए और उनसे कहा जाए कि अगर आपको ये लगता भी है ऐसा है तो अल्लाह के हजूर सबने हाजिर होना है ना, उमर भी हाजिर होंगे रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो फैसला हो जाएगा। बाकी उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो बात है, जब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वज़ाइफ मुकर्रर किए, मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुकी हूँ, तो अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से ज्यादा वजीफा मुकर्रर किया उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु का। तो अब्दुल्ला बिन उमर आए, उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा था, उसामा तो अभी पाँव पाँव चल रहे, तो आपने उसामा का वजीफा मुझसे ज्यादा क्यों रखा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम उसामा से ज्यादा महबूब नहीं थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और तुम्हारा बाप उसामा के बाप से ज्यादा महबूब नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब, हालांकि आपको पता है कि उसामा बिन जैद के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, सिर्फ मोहब्बत करते थे। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का भी ख्याल रखा। तो फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ब्लड रिलेशन, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा है। आपने खुद भी कहा ना, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। तो अली, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हो या अबू बकर हो, वो किस तरह हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को रंज दे सकते हैं? जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह अल्फाज है ना, आपने कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को रंजीदा किया उसने मुझे रंजीदा किया। तो इससे आगे क्या बात है? तो फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के मकाम पर कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। और वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, ये जो बातें हैं ना, ये खन्नास, ये फतूर हमारे दिमागों में है, हमारे लोगों के दिमागों में है कि अबू बकर अफजल थे कि अली अफजल थे। वो बैठकर ये बातें नहीं सोचते थे। और आप देखें कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब तक तो जिंदा थी, वो गोशा नशीन हो गए थे। फातिमा बीमार बहुत थी, तो जब फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा वफात पा गई है, तो उसके बाद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू बकर को पैगाम भेजा कि मेरे घर मुझसे तनहा आकर मिलो। अब आप देखें कि आप, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक कॉमन मैन थे ना, कॉमन मैन बमाने सियासी कह रही हूँ, सियासत कह रही हूँ, और अबू बकर उस वक्त हाकिम थे। कितनी अच्छी और बड़ी रियासत थी, मगर उन्होंने कहा मैं आऊंगा, मैं मिलूंगा। गए, कुछ लोगों ने कहा भी कि तनहा ना जाए, ऐसा ना हो कि कोई साजिश हो आपके खिलाफ। आपने कहा नहीं, अब अली मेरे खिलाफ साजिश करेंगे। यानी ऐसे अनासिर उस वक्त भी थे, उन सहाबा के जहन में भी तो किसी ने कोई बात डाली होगी ना, अंदर अंदर बातें चल रही थी कि अली ने ऐसे किया वैसे किया। अब ये बातें सहाबा तो नहीं कर रहे थे, अलबत्ता इधर उधर हो रही थी जो सहाबा के कानों में भी पड़ रही थी, तो बदगुमानी कहीं ना कहीं जन्म ले रही थी। लिहाजा अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा गया कि आप बिल्कुल अकेले ना जाए, कोई एक दो लोग साथ होने चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, अबू तुराब से मुझे कोई खतरा नहीं। तो फिर अकेले गए। फिर तन्हाई में इनकी बातें हुई। क्या बातें हुई? बड़े इस पर वो लगाए जाते हैं, शिया अपने अंदाजे लगाते हैं, सुन्नी अपने अंदाजे लगाते हैं। दो भाई बैठे थे, भाई जो गिला शिकवा था हो गया। क्या हुआ, ना कभी अबू बकर ने बताया ना कभी अली ने बताया, बाकी सब कहानियां ही है। उसके अगले दिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, वो शरीक हुए नमाज में, और उन्होंने मिंबर पर आकर कहा कि मुझे अबू बकर के फजाइल से कोई इनकार नहीं है, ना मुझे उनसे कोई हसद है, ना मुझे उनकी काबिलियत पर शुबा है। मेरे अपने कुछ मसाइल थे, मैंने बैट डिले की थी, आज मैं बैट करता हूँ, खत्म बात। जितना भी खींच लो, इधर से खींचो, उधर से खींचो, उधर से खींचो, कोई बात नहीं थी बीच।
دو بھائیوں کی بات تھی. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی, علی ان کے ساتھ بزی تھے, اور دوسرا تھوڑا فدق کے معاملے پر تھوڑی سی ناراض بھی تھی ابو بکر سے, تو ان کی دل دہی کے لیے علی چپ رہے. ہو سکتا ہے نہ بھی کہتی ہوں, لیکن مطلب یہ میرے پاس سے نہ جاؤ, ہاں اس معنی میں کہتی ہوں. لیکن ان کو یہ تھا کہ اب میں بیعت کروں تو فاطمہ کی دل آزاری ہوگی, کیونکہ وہ تو کچھ ناراض تھی نا, اور بیمار بھی بہت تھی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بس وہی ایک رہ گئی تھی, تو علی ان کے ساتھ میکسیمم ٹائم سپینڈ کر رہے تھے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے فوراً بعد انہوں نے بیعت کر لی. بہرحال آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ایک کتاب ہے, اور اس کتاب کو پروف کر دے نا, ہم مان لیں گے, پروف کر دیں. سب سے پہلے تو یہ پروف کریں کہ وہ کتاب سلیم بن عقیل کی ہے. اس کے بعد یہ پروف کریں کہ وہ اتنے سکا آدمی ہے. سکا کہتے ہیں اس بندے کو جو ٹرسٹ وردی ہو, اتنا سکا راوی ہو کہ ہم ان پر بھروسہ کر سکیں. ٹھیک ہے. ایک روایت جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آتی, ایک روایت اس میں یہ بیان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹھ کر خلافت کے مشورے ہوتے تھے, اور ابو بکر عمر جو ہے وہ ان کے گھر گئے اور کہا کہ یہ لوگ آپ کے گھر آتے ہیں, آئندہ نئے گھر آئے, میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں. تو لوگ آئے دوبارہ, تو فاطمہ نے کہا کہ بھئی اب عمر نے مجھے ایسا کہا, ویسا کر گزریں گے, تو آپ لوگ میرے گھر اکٹھے نہ ہوا کریں. اس واقعے کو جو بیان کرتا ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعات پیش آ رہے تھے وہ اس وقت نہ مسلمان تھا نہ حضرت عمر کے پاس تھا, تو جو موجود ہی نہیں تھا اس کی بات کا کیا بھروسہ. لہٰذا ایسی حدیث کو کہتے ہیں متروک. اس میں کڑی متروک ہے نا, اس بندے نے جو پریزنٹ نہیں تھا کس سے سنا. سمجھ رہے ہیں میری بات. صحابی اگر کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے اور وہ خود اس وقت مسلمان نہ ہو, تو یہ رعایت رکھی جاتی ہے اس میں کہ بھئی صحابی نے دوسرے صحابی سے, سینئر صحابی سے سنا ہوگا. لیکن بھئی اس بندے نے کس سے سنا, اور اتنی بڑی بات کسی صحابی نے اور نے بیان نہیں کی. اور سب سے اہم بات تو یہ ہے فاطمہ اتنی بیمار تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ انصار عورتوں کا مسلسل بیان ہے کہ ہم ملنے جاتی تو فاطمہ ہم سے بات نہ کرتی اور ہماری بات کا جواب نہ دیتی, اور بس روتی رہتی. اور کچھ حزنیہ اشعار تھے, مجھے یاد نہیں ہے, کچھ حزنیہ اشعار تھے, بس وہ پڑھتی رہتی تھی, جن کا معنی یہ تھا کہ پیارے ابا جان آپ چلے گئے, میری آنکھیں آپ کو ڈھونڈتی رہتی اور میرا دل آپ کے لیے بے قرار ہے, میرا دل اب یہاں لگتا نہیں ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں بس وہ اشعار پڑھتی رہتی تھی. وہ یعنی کہ 6 شعر تھے, 3 شعر تھے, 6 لائنیں تھی, وہ یہ دہراتی رہتی تھی. بیمار بہت زیادہ تھی. تو انصار خواتین کہتی ہے کہ ہم سے بات نہیں کرتی تھی, ہم سے آئی کانٹیکٹ نہیں کرتی تھی, دیکھتی بھی نہیں تھی. ہاں خلافت کے مشوروں کے لیے وہ آ جاتی. بیکار بات ہے. تھوڑا سا کانٹیکٹ دیکھیں تو بالکل. تو یہ جو روایت ہے یہ قطعی ناقابل اعتبار ہے, متروک ہے, اس کی سند ہی صحیح نہیں. تو کوئی ایسی بات لے کر آئے جو سند سے ثابت ہو, پھر ڈسکس ہوگا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا. یہ تو ہے علمی بحث, لیکن عام لوگوں کو اتنا سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے نا, تو کس پوائنٹ پر سب کو جمع کیا جائے. سب کے اعمال اللہ کی طرف, ہر کوئی اپنے اعمال کا خود جواب دے. لہٰذا آج کے کام پر توجہ دیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا یہ اللہ مجھ سے نہیں پوچھیں گے, آپ سے بھی نہیں پوچھیں گے. لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ہر صحابی کی تعظیم کریں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہ مجمعین کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہیں غلط ہے تو خاموشی اختیار کریں. خاموشی سے مراد برا بھلا نہ کہیں. ہاں اگر وہ بات جیسے حدیث میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے تو حدیث کرتاس کی بات آ جاتی ہے یا کوئی ایسی بات آ جاتی ہے, امیر معاویہ کا معاملہ آ جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں ان کا یہ فعل غلط تھا. اب اس کا کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے, قیامت کے دن جو ہوگا ہم بھی دیکھ لیں گے, آپ بھی دیکھ لیں گے. ہم منصف تو نہیں ہے نا, ہم یہ ڈیسائیڈ کرنے والے تو نہیں ہیں کہ کون سا عمل زیادہ وزندار ہے. یہ تو قیامت کے دن ہوگا. اور میرا تو حسن ظن یہ ہے امیر معاویہ کے معاملے میں بھی اور ہر معاملے میں صحابہ کے جو اختلافات اور مسائل ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پیچ اپ کرا دیں گے, قیامت کے دن اللہ پیچ اپ کرا دیں گے انشاءاللہ. پھر کیا کرنا ہے,
سوال یہ نا پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے ہم وہ تو بخشے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ تمہیں کس نے کہا تھا بیٹھ کر لعنتیں بھیجنے کے لیے؟ تمہیں کس نے کہا تھا گالیاں دینے کے لیے؟ تمہیں کس نے کہا تھا ان صفائیوں کو بحث بنا کر ایک دوسرے میں اختلاف اور درار ڈال دینے کے لیے؟ دیکھیں یہ جب ہوتے ہیں نا معاملات تو پھر رائے بنتی ہے۔ لہٰذا دیکھیں زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ کے ساتھ نہیں تھے جی، تھے، پھر کزن بھی تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا، ان سے کہا ایک دن جو ہے وہ بڑے لاڈ کر رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، مسجد میں تھے نا، علی چھوٹے تھے تو بیٹھے تھے تو ان کے آپس میں ہنس کھیل رہے تھے تو وہ پیار کر رہے تھے علی کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے دیکھا، آپ نے کہا ایک دن آئے گا کہ تم علی کے خلاف تلوار اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا میں علی کے خلاف؟ آپ نے کہا ہاں تم علی کے خلاف تلوار اٹھاؤ اور اس دن تم ناحق پر ہو۔ تو پھر وہ نہیں تھے ساتھ، پھر انہوں نے کہا ان سے، یاد دلایا ان کو، ملنے کے لیے آئے نا، دشمنی نہیں تھی، مخالفت تھی، لہٰذا ملنے کے لیے آئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے بیٹھے باتیں ہوئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کو یہ بات یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی؟ تو ان کی اتنی حالت بگڑی کہ ان پر غشی سی داری ہو گئی، وہاں سے اٹھے سیدھا مدینہ کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ تھا ان کے، سیدھا کہنے لگے میں مدینے جا رہا۔ تو راستے میں پھر حضرت علی کے لشکر کے ایک بندے نے انہیں شہید کر دیا اور واپس آ کر بڑے فخر سے بتایا میں نے مار دیا۔ حضرت علی نے کہا کہ تمہیں جہنم کی بشارت ہے، کہنے لگا میں نے تمہارے لیے اسے مارا اور تم مجھے یہ کہہ رہے ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے کہا تھا تمہیں مارنے کے لیے، وہ تو جنتی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے، اور جو نبی مارے گا وہ تو جہنمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہنم کی بشارت دی، تو میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا جا کر ان کو مار دو۔ یہ کیا تھا؟ یہ اختلاف رائے تھا دراصل، جس کو جاہل لوگوں کی انٹرفیئرنس نے ایک خلیج بنا دیا ہے، اسے عبور کرنا مشکل ہے۔ مسئلہ آج بھی وہی، یہ اختلاف جو صحابہ کے مابین ہوا، اس کی مثال دو بھائیوں کے اختلاف جیسی ہے، کسی نے غلطی کی کسی نے نہیں کی، کوئی زیادتی پر اتر آیا، بھائی بھی تو کرتے نا زیادتی ایک دوسرے پر، کوئی زیادتی پر اتر آیا اور کسی نے مصلحت سے کام لیا، الحمدللہ، لیکن باہر والوں کی انٹرفیئرنس خاندانوں کو توڑ دیتی ہے نا، بس وہی ہوا کہ جو عوام تھے، جو جاہل تھے، ان کی شدت پسندی نے اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے امت کے لیے مسئلہ بنا دیا۔ اب اس مسئلے سے نمٹنے کا یہی راستہ۔ باقی یہ یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول پر تان کرنے والا کتنا ہی اپنے آپ کو وہ کہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں، وہ مومن نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال محمد شیخ ہے نا، جو بڑے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور بڑا کہ میں تو قرآن پیش کرتا ہوں، اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کسی ایک بندے پر اترا ہی نہیں، قرآن تو ہمیشہ سے تھا۔ اس بات کا مطلب کیا نکلتا؟ ویسے یہ فلسافیکل بحث ہے، لیکن اس کا مطلب کیا نکلتا کہ کوئی محمد نہیں تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ یہ پروف کرنے کی بیکار سی کوشش کرتی، کیونکہ اس سے نکلنا کچھ نہیں، پوری تاریخ موجود ہے، پورے ممالک کے نام موجود ہے، یہ ان کے جیوگرافی بھی ہے اور ہسٹری بھی ہے، سب کچھ کیسے جھٹلائیں گے آپ کی اس بکواس کے لیے؟ لیکن ایک آدھ جو بات، جو ایک دو لوگ بھی جو ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، ایک اور مسئلہ تو کھلتا ہے نا، ایک اور اختلاف کا دروازہ تو آتا ہے نا، فتنہ تو کھلتا ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ یہ مدینے میں جو ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے، مسجد نبوی تو کوئی ہے ہی نہیں، تو جب مسجد نبوی نہیں ہے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں یہ مدینہ نہیں، یہ مدین ہے، تو جب مدینہ ہی نہیں ہے تو مدینے والا بھی کوئی نہیں ہے، سمجھ رہے نا آپ؟ تو وہ کتنی قسمیں کھائیں اٹھا کر ہاتھ اور قرآن ہاتھ میں پکڑ کر کے میں بڑا مومن ہوں، نہیں ہے، نہیں ہے، کیونکہ جس کلمے کو پڑھ کر آپ مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ کلمہ ہی غلط پروو ہو جاتا ہے نا۔ بھئی مدینہ کوئی شہر ہی نہیں، مسجد نبوی کوئی مسجد ہی نہیں، قرآن کسی شخص پر اترا ہی نہیں،
تو اس کا ایک لفظوں میں مطلب کیا نکلا؟ کوئی محمد نہیں ہے، کوئی محمد نہیں ہے، محمد بن عبداللہ کوئی نہیں آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا ہو امی و ابی و نفسی. تو آپ نے تو دین کی بنیاد ہی ختم کر دی جناب محترم، آپ نے تو ختم کر دی دین کی بنیاد. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کو ہی ختم کر دیا آپ نے. یہ ہوتے ہیں فتنے، اور وہ اتنی سنجیدگی سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اور پھر وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ میں تو صرف قرآن واضح کرنا چاہتا ہوں، میں تو صرف قرآن واضح کرنا چاہتا ہوں. تو اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ پلان کیے گئے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ان لوگوں کو سامنے بٹھاتے ہیں جو لوگ ان کی کسی بات کا جواب دے نہیں پاتے. ورنہ بات یہ ہے کہ قرآن میں خطاب کس سے ہے؟ اگر قرآن کسی پر نہیں اترا تو قرآن میں خطاب کس سے ہے؟ جہاں جہاں کل آ گیا، اور بہت جگہوں پر آیا نا، اور بار بار کہا گیا، کہہ دیجئے، یہی آیت لے لیجئے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں. کس کو کہا؟ کس کو کہا؟ کون مخاطب تھا؟ نہیں، وہ تو کہتے ہیں نا محمد تھے ہی نہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ڈائریکٹ نہیں کہتے، ڈائریکٹ نہیں کہتے، انڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کسی بندے پر قرآن نہیں اترا. قرآن تو ہمیشہ سے تھا، قرآن تو ہمیشہ سے تھا. اور وہ میں نے زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کو نہیں دیکھا، قادیانیوں کو بھی نہیں دیکھا، کیونکہ قادیانی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا، حدیثوں کی پیش کرتے ہیں. وہ صرف ختم نبوت کا انکار کرتے ہے نا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے بندہ، اور کھل کر نہیں کرتا. تو اس کا آپ 2 گھنٹے کا لیکچر سن لیں، 3 گھنٹے کی گفتگو سن لیں، نہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، نہ کہیں ان کی کوئی حدیث آئے گی. یعنی اتنا سٹرینج ہے یہ انداز بیان کہ جیسے آپ کہیں جائیں اور وہاں اذان نہ ہوتی، تو آپ کو فیل ہوگا نا، فیل ہوگا کہ کوئی کمی ہے، کوئی کمی ہے زندگی میں. اسی طرح سے ہے کہ ایک بندہ دین پر بات کر رہا ہے، نام نہاد بیان دے رہا ہے، اور 2 گھنٹے کی گفتگو میں وہ ایک بار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ نام لیتا ہے، نہ کوئی حدیث کوٹ کرتا. تو پھر آپ اگر آپ کو نہیں بھی پتا نا، آپ سن رہے ہیں، تو آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کوئی کمی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کمی ہے. پھر بعد میں جب آپ غور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اوہو، اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں لیا، ذکر ہی نہیں کیا. ایسے جیسے نمک کے بغیر ہانڈی پکانے کی کوشش کریں، بد مزہ، بے ذائقہ، فضول. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دین کا کانسیپٹ ہی نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ دین سے متعارف کس نے کرایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی الحمدللہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو ساری دنیا کے لیے ہدایت کا باعث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر کے قرآن تک پہنچنا یا اللہ تک پہنچنا، یہ خواب و خیال ہے. تو یہ فتنے ہیں جی مختلف، جس میں سے ایک فتنہ یہ بندہ بھی ہے، اور اس کو شہرت اور کامیابی بھی نہیں ملے گی. میں اس کی ریزن بھی بتا دیتی ہوں کہ امت مسلمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت ہے، بلکہ یہ جو بریلوی ہے یہ اس محبت میں غلب کی وجہ سے گمراہی تک پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شدت بہت ہے، تو جہاں لوگ پھر اس چیز کو کم پاتے ہیں نا، وہاں سے خود ہی پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ بڑا جینون. تو یہ تو مسئلہ انشاءاللہ بڑھے گا نہیں ہمارے لیے، اللہ ہم پر فضل رکھیں گے، لیکن بہرحال یہ بہت بڑا فتنہ ہے جی. تو اللہ اور رسول کے خلاف کوئی بات کہنا، اللہ اور رسول کے چلن کے خلاف چلنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے، اور اپنے آپ کو ہمیں صحیح راہ پر رکھنا، اور قرآن کو سمجھنا ہے، سننا ہے. واسمعوا، دھیان سے سنو. جی محمد، اس کا نام تو محمد ہے، ان کا محمد شیخ کاسٹ ہے، علماء والا شیخ نہیں ہے. ہاں جی، کاسٹ ہے، شیخ جسے آپ کہتے ہیں، اور محمد نام ہے.
ماں باپ نے دیکھا نام پر، ہاں نام کتنا اب ماں باپ نے رکھا نا، ان کو کیا پتا تھا کیا نکلے گا. جی محمد بن سلمان بھی تو محمد ہی ہے نا نام. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ماں باپ اپنی اولادوں کا نام محمد رکھتے ہیں. اب آگے جا کر وہ کیا کردار ادا کرے گا یہ تو وقت طے کرنے والا ہے. ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب ہو یا مشرک، ان ینزلا کہ اتاری جائے، علیکم آپ لوگوں پر، من خیرین کوئی بھلائی، من ربکم اپنے رب کی طرف سے. کفار چاہے وہ اہل کتاب ہو یا مشرک، دو کیٹیگریز ہے نا، ایک جو اہل کتاب نہیں ہے، ہندو ہیں، بدھ مت والے ہیں، جین مت والے ہیں، یہ بہت سارے ہیں، اور اہل کتاب میں یہودی اور عیسائی ہیں. تو اللہ پاک کہتے ہیں یہ سبھی نہیں چاہتے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تم مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے کوئی خیر آئے، یعنی کہ کوئی بھلائی آئے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. یختص اختصاص سے ہے، اختصاص خاص سے ہے، خاص صاد اصل میں روٹ ہے اس کی، خصوصی، اور اس سے پھر اختصاص ایک صیغہ بنتا ہے، ایک وزن بنتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ رحمت کے لیے کسے چننا ہے وہ مجھے پتہ، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جو ہے چنتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. اگر ایک کو ایک فضل ملا ہے دوسرے کو کوئی اور مل جائے گا. اگر ہم اللہ سے کوئی فضل چاہتے ہیں اور ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کی راہ پر چلیں، اللہ دوسرا فضل دینے پر قادر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی، آپ نبی چنے گئے، آپ کی قوم کو نبی کی قوم ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے نا. لیکن انصار بھی تو ایک گروہ اٹھنا تھا. یہ انصار کا گروہ دراصل یہود بن سکتے تھے، وہ نہیں بنے تو پھر مدینہ والوں کو ملا نا. انصار کا بھی تو کوئی نعم البدل نہیں ہے، انصار کا بھی تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ بھی دنیا میں واحد گروہ تھا. تو اللہ نے فضل کے بہت راستے کھول رکھے ہیں، ایک کو اللہ کچھ عطا کرتے ہیں تو دوسرے کو کچھ عطا کرتے ہیں. لہٰذا اس میں جو ہے نا یہ اللہ کے فیصلے. حکومت بھی تو اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے جی. لہٰذا اللہ نے اپنے نبیوں میں سے بھی بعض کو دیا، تو جس کو اللہ چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. تو خلافت اللہ کا فضل ہے نا، اللہ نے جس سے چاہا اسے چنا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت لکھنے کے لیے کہا تھا، لکھ لیا جاتا تو وہی باتیں جھگڑے نہ ہوتے، یہ جو اختلاف ہوئے یہ نہ ہوتے. لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ اختلافات تو ہونے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک چاہنے والا چاہت رکھے گا، لیکن اللہ کا اور میری امت کا فیصلہ ابو بکر کے حق میں آئے. تو خلافت ابو بکر کو ہی ملنا تھا. کس سے چاہت رکھی تھی جی؟ نہیں، عمر فاروق کو نہیں تھا. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے نا، تو سقیفہ بنی ساعدہ میں اسی لیے جمع ہوئے تھے کہ ہم انصار میں سے کسی کو خلیفہ بنائیں. اور سعد بن عبادہ چاہتے تھے دنیا کے لیے نہیں، وہ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ محل میں بنا لوں. خلیفہ تو رسول ہونا چاہتے تھے، اللہ کے دین ہی کو نافذ کرنا چاہتے تھے. اور یہ کچھ برا نہیں ہے، برا تو ہم سمجھتے ہیں. پتہ ہے کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں جو بھی حاکم بنتا ہے وہ لوٹ مچا دیتا ہے، تو وہ حاکموں کا وہ تصور بنا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں نیگیٹیوٹی آ گئی. ورنہ آپ دیکھیں ادھر حضرت یوسف علیہ السلام قید سے نکلے، ادھر کہتے ہیں مجھے فائنانس منسٹر بنا دو. کس لیے بننا چاہتے تھے فائنانس منسٹر؟ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے. انہیں پتا تھا ڈیزاسٹر سے لاکھوں لوگوں کو میں بچا سکتا ہوں، تو بچایا انہوں نے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں کہا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کریں جس کی مثال نہ ہو. تو پھر حکومت بری چیز نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے جس طرح کے حاکم ہم دیکھتے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے ذہنوں میں نیگیٹیوٹی آ گئی ہے. کیونکہ جو بھی آتا ہے یہ ابھی کو دیکھ لیں، جو تھی نا بھٹو فیملی، وہ تو پھر بھی لینڈ لارڈ تھے پہلے سے،
لیکن نواز شریف فیملی تو بالکل کامن لوگ تھے. آج ان کے پاس خربوں روپیہ کہاں سے آ گئے؟ لوٹ مار کر کے ہی بنایا نا. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی سیاست میں آئے ہوئے لوگ ہیں, چند ایک کو چھوڑ کر سبھی کو دیکھیں کہاں سے پیسے آ گئے ان کے پاس. تو وہ نیگیٹیوٹی آ گئی ہے اس کی وجہ سے. لہٰذا ہمیں لگتا ہے کہ ایک صحابی حکومت چاہتا تھا, نہیں, وہ لوٹ مار کھسوٹ کے لیے نہیں چاہتے تھے, وہ محلات بنانے کے لیے نہیں چاہتے تھے, وہ دین اللہ کی خدمت کے لیے چاہتے تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے چاہتے تھے. آزاد تھا نا. لہٰذا آپ دیکھیے کہ جتنا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا فوری طور پر اس کا سارا جو ہے کریڈٹ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا, کیونکہ احکام تو انہوں نے جاری کیے نا, فیصلے لیے اس وقت. تو کتنا بڑا کام ہے ان کا ماشاءاللہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت نہیں چاہتے تھے. جب ابو بکر ان کو نامینیٹ بھی کیا ہے نا, ہی واز ناٹ ہیپی. تو لوگ جب ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئے نا تو وہ بیٹھے رو رہے تھے. ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ ابو بکر نے نامینیٹ کر دی ہے, تو وہ بیٹھے رو رہے تھے اس بات پر کہ مجھے نامینیٹ کر دی. لیکن بہرحال نبھایا انہوں نے, جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلیکشن بڑا اعلیٰ تھا, بہت اعلیٰ سلیکشن. سبحان اللہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان معنوں میں خلافت کے طلبگار نہیں تھے کہ یعنی کہ انہوں نے ابو بکر کے مقابلے پر کبھی آ کر خلافت لینے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کیا, نہ عمر کے مقابلے. ہاں, ویسے دین اللہ کی خدمت کے لیے وہ بھی چاہتے تھے کہ انہیں موقع ملے, اور ان کو موقع ملا بھی سب سے مشکل ٹائم میں. ماں جو ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں, من آیت او ننسیہا, یا بلا دیتے ہیں, ناتی ہم لے آتے ہیں بخیرن بہتر منہا, اس سے, او مثلیہا, یا اس جیسی. جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں یا اس جیسا لے آتے ہیں. یہ ایک اور اعتراض تھا جی اسلام پر. قرآن نازل ہو رہا تھا تو احکامات تبدیل بھی ہو رہے تھے. جیسے شروع میں حکم دیا گیا سورہ بقرہ میں, آج بھی آپ آیت پڑھتے ہیں کہ جو تم میں سے مرے وہ مال کی وصیت کر کے جائے. اگر پھر سورہ نساء آئی تو وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا وصیت للوارث, وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی. اب اگر کوئی وصیت کرے گا تو اجنبی کے لیے کر سکتا ہے, اسٹرینجر کے لیے جو وارث نہ ہو. اسٹرینجر سے مراد راہگیر نہیں ہے, وہ ہے جو وارث نہ ہو, اور وہ بھی 1/3 سے زیادہ کی نہیں کر سکتا. تو یہ پابندی آئی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزوں کے متعلق بھی کچھ چینجز ہوئے. پہلے یہ تھا کہ روزے کی راتوں میں فزیکل ریلیشن حرام تھا, پھر بعد ازاں اسے حلال کر دیا گیا. تو اس طرح چینجز ہوئے, اور بھی کئی چینجز ہوئے. کئی چینجز تو ایسے ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں, کیونکہ وہ آیتیں اٹھا لی گئی نا. جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ کچھ آیات تھیں جو بالغ لڑکے کی احکام رضاعت کے بارے میں, بالغ لڑکے کو اگر دودھ پلا دیا نا تو اس کا کیا حکم ہے, تو اس کے بارے میں کچھ آیات تھی جو پھر اللہ پاک نے اٹھا لی گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر کسی نے لکھی ہو تو طلب کر دے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں ان دنوں آپ بہت بیمار تھے اور میرے تکیے کے نیچے وہ پتوں پہ لکھی پڑی تھی, اور میرے ذہن سے اتر گئی بات. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. تو کہتے بکری بندی تھی تو اس نے وہ پتے کھا لیے, اور یوں اللہ نے اس معاملے کو سمیٹ دیا. وہی بکری کے پتے جو ہے وہ مسئلہ بنے ہوئے. تو وہ بکری کے پتے, وہ جو بکری نے جو پتے کھائے وہ 10 پاروں کے پتے نہیں تھے, اس پر وہ 2 یا 3 آیتیں جو بھی تھی, کیونکہ تعداد نہیں بیان کی اما نے, لیکن 1-2 آیتیں ہی ہوں گی. اما نے بیان کیا, خود بیان کیا. کس نے بتایا؟ اما نے خود بتایا. نہ بتاتی تو کسی کو پتا نہ چلتا. لیکن اما سے یہ نسخ کے بارے میں پوچھا گیا تو اما نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ تو اللہ کا ایک قانون تھا. پھر یہ بھی بتایا کہ اللہ نے کیسے حفاظت کی. تو اما بتاتی ہیں کہ یہ بالغ لڑکے کو دودھ پلانے میں رضاعت کے کیا احکامات ہیں, اس کے بارے میں کچھ آیات تھیں جو اللہ نے اٹھا لی اور لوگوں کو بھلا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے لکھ رکھی ہو وہ تلف کرتے, سینوں سے نکل جاتی, جی سینوں سے اٹھا لی جاتی. تو اما کہتی ہے کہ میرے پاس وہ آیتیں لکھی ہوئی تھی پتوں پر, اور وہ میرے تکیے کے نیچے رکھی تھی, اور میں نے چاہا کہ میں تلف کر دوں, پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو میں بھول گئی. تو وہ بکری کھا گئی کہ اللہ نے فتنے کا کوئی رستہ نہیں چھوڑا نا. کل کو فرض کریں وہ بھولے رہ جاتے, ویسے تو خیر اما
मैं ठीक करती तो हो ही जाता, लेकिन एक बात है कि अगर किसी वजह से वो रह जाते तो आज इख्तिलाफ भरपा हो जाता ना कि अम्मा आयशा ने के पास तो ये वाली आयतें थी, तो ये कुरान का हिस्सा है कि नहीं है, तो वो तूफान मचता कि संभाले ना संभलता। तो अल्लाह पाक ने कहा ना, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व नहनु लहू लहाफ़िज़ून। तो अल्लाह ने खुद हर तरफ से कंप्लीट मामला किया। लिहाजा वो जो बकरी खा गई थी पत्ते, वो बस इतना सा वाकया। हमारे यहाँ तो अगर वो बकरी मिल जाती तो उससे भी पूजा जाता। नहीं, मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भारत में बरेली में एक मिजार का वो दिखा रहे थे, और सीरियसली उसने नाम नहीं दिखाया, वरना मैं नाम भी बताती, क्योंकि वो पूरी वीडियो होगी, मैंने तो उसका छोटा सा क्लिप ही देखा है कल, और बहुत मुझे तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई कि उन्होंने वहां पर मिजार, तो पता नहीं जिनका भी है सो है, तो उसके बाहर एक बिल्ली जी वहां मिजार पे बैठी रहती थी और वहां से हिलती नहीं थी, तो वो मर गई। उसका छोटा सा मिजार बनाया है और उसके ऊपर बिल्ली की तस्वीर भी प्रिंट की हुई है सीमेंट के अंदर। तो लोग आते हैं तो उस पर भी फूल चढ़ाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था गलत नहीं है। अगर शिव का बैल लोग पूछते हैं निंदी और उसको कुफर कहते हो, तो बाबा जी के मजार पर चलो बैठी रहती थी बिल्ली, किसी भी रीजन से, फर्ज करो बैठी रहती थी, फेर की करिए, खाना मिलता होगा वहां पे, और कोई भी रीजन हो जी, बिल्ली को इश्क हो बाबा जी से, है तो बिल्ली। हाँ, आप उसको पूज किस खुशी में रहे हैं। और बाकायदा उसकी छोटी सी कब्र बनाई हुई है, और जो भी वो कहते हैं जी बाबा जी की कब्र पर अब आता है, तो वो पहले बिल्ली की कब्र पर हाजिरी देता है और फिर अंदर जाता है, और वहां वो फूल चढ़े हुए, अगरबत्तियां जल रही, और फिर कहते हैं कि हम शिरक नहीं करते, फिर कहते हैं हम शिरक नहीं करते। और शिरक किस मुसीबत का नाम है। बिल्लियों तक तो पहुंच गए हैं। वो से आजम इनके, हमारे तो अब्दुल कादिर, उनका बुत बनाकर बैठ गए, वो भी ख्याली। यकीन करें मुझे यही ख्याल आता है, किसी के पास तस्वीर है अब्दुल कादिर जिलानी की? ख्याली बनाया हुआ है ना। मैं सोचती थी जब मैं छोटी थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उन्होंने बुत बनाया हुआ था, कैसे बनाया होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौन सी तस्वीर इनके दादाजी इनको देकर गए थे, जैसे हमने अब्दुल कादिर जिलानी का बना लिया। पहले ये तस्वीरें थी, हर जगह ये तस्वीरें लगी हुई होती, अब उन्होंने वो बना लिया बुत। और आप देखेंगे वो जो लाल शहबाज कलंदर का तो 2 साल पहले ही बना पड़ा। क्या किस चीज को, और आप मुंतजिर किस चीज के बैठे। मैं पहले ही आपसे ही कह रही हूँ कि ये अल्लाह तौफीक दे, कोई ऐसा इंसान जो है वो बरसर इक़्तिदार आए जो इतना मुहिद हो, और जो मुहिद होगा वही बेखौफ होगा ना। तो ये सारी, अगर मुझे अल्लाह एक यानी वक्त के लिए ताकत दे, अख्तियार दे, इक़्तिदार दे, इक़्तिदार से मुराद हुकूमत की बात नहीं करी, मुझे इस कदर अख्तियार मिल जाए, ये सारे कब्रें खत्म हो जानी चाहिए, इनके नामो निशान मिट जाने चाहिए, और अल्लाह के घर आबाद होने चाहिए। इस सब शिर्क की शिद्दत के बावजूद हमारा रब्बे करीम हमारे ऊपर रहमतें भेज रहा है, ये उसका फजल है, ये उसका सब्र है, ये उसकी अजमत है, ये उसका रब होने का सबूत है, वरना हम इस लायक है। अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और वाकायदा वो इंटरव्यू ले रहे हैं जाकर, यानी कि वो जैसे हमारा मदनी चैनल है, वहां पर भी होगा कोई, क्योंकि थे वो लोग इंडियन ही, हो सकता है वहां पर उनका कोई मदनी चैनल का सिस्टम हो, मुझे पता नहीं था। मैंने तो वैसे ही क्लिप देखा कि कब्र पर बैठने वाली बिल्ली का मजार, तो मैंने चेक किया तो था वो सही, यानी कि सही मतलब कि अफवाह नहीं थी। तो वो जनाब बड़े कि ये बिल्ली साहिबा, सीरियसली ये बिल्ली साहिबा, ये मैं क्या, अस्तगफिरुल्लाह, इतना एहतराम अपनी माँ का किया होता कभी तुम लोगों ने तो वली बने हुए होते। तो बस ही देखें क्या क्या देखने को मिलता है। सोचा नहीं था, लेकिन इन पिछले 10 सालों में स्पेशली शिर्क को इस तरह बढ़ते हुए देख रहे हैं कि दिल तंग पड़ता है। वैसे इसकी मिसाल वही है जो अल्लाह पाक ने दी है, कलमाए साबिता, कलमाए तैयबा शजरे साबिता की तरह है, जिसकी जड़ मजबूत है और शाखे आसमान में जा रही है, और कलमाए खबीसा शजरे खबीसा की तरह है, पकड़ कर खींचोगे तो हाथ में आ जाए, ऊपर ही ऊपर है, कोई जड़ नहीं है इसकी, कोई रूट्स नहीं है इंशाल्लाह। तो ये इसी तरह खत्म हो जाएगा एक झटके में। लेकिन बहरहाल जो है इस वक्त हमारे लिए आजमाइश है, हम आजमाए जा रहे हैं। और ये फतवा तो दे दिया गया ना, ये फतवा इलियास सत्तार कादरी साहब ने दिया,
ताहिर القادری صاحب نے دیا, کوکب نورانی صاحب نے دیا, بہت ساروں نے فرما دیا کہ محبت میں سجدہ کرنا شرک نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے, سفر پر گئے ہوئے تھے, آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ نے کہا یہ کیا کیا, سجدہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ جو کیسر ہے اس کو تو لوگ سجدہ کرتے ہیں تعظیم میں, تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ تو زیادہ حقدار ہیں. آپ نے کہا نہیں, اللہ کے سوا سجدہ کرنا کسی کو بھی حرام ہے. اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. ایک وقت میں یہ بات مجھے بھی بڑی مشکل لگتی تھی, لیکن آج جب میچور ہو گئے نا تو یہ سچ ہے. جتنے احسانات ہمارے شوہروں کے ہم پر ہے نا کسی کے نہیں, چاہے ہمارے شوہر ہم پر تھوڑا کم بھی کرتے ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی شوہر کی وسعت نہیں ہوتی یا کوئی بہت زیادہ حساب کتاب والے ہوتے ہیں, تب بھی جتنا ہمارے لیے ہمارے شوہر کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا. پھر سوال یہ ہوتا ہے میرے باپ جتنا کرتا ہے, بھائی باپ نے تو پیدا کیا تھا, شوہر نے پیدا نہیں کیا. شوہر نے صرف ایک کلمہ نکاح کا قبول ہے اور اس نے پھر آپ کی ہر ذمہ داری. لہٰذا ابا جی کی تو ذمہ داری ہے نا, شوہر کی اس طرح ذمہ داری حقیقتاً نہیں ہے, وہ صرف اس ذمہ داری کو ایکسپٹ کرتا ہے, ایک اجنبی ہوتے ہیں. تو لہٰذا شوہر کا جو حق ہے ہم پر وہ کسی کا. تو کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں جی. اور آپ کو پتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ بخاری کی روایت ہے, مسلم کی روایت, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اس کو پا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا. قبر بت کیسے بنتی ہے؟ جیسے ہم نے بنا رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی, پھر اللہ نے عربوں کو اتنی طاقت دی ہے نا, عرب پھٹکنے نہیں دیتے, پاس نہیں پھٹکنے دیتے نا, بڑا زور لگاتے ہیں. عزت ربیع الاول میں انہوں نے بڑا تماشا کیا ہے. یہ چلے گئے جی وہ نعتیں پڑھتے ہوئے مجمع لے بنا کر, گروپ بنا کر بڑا سارا. انہوں نے بھی حرم کی حدود میں نہیں گھسے, باہر کھڑے ہو کر نا صحن میں لگے رہے ہیں, پڑھتے رہے ہیں. اب ظاہر ہے حرم میں آ گئے, وہ مار تو نہیں سکتے نا, وہ حرم کا ایک وقار ہے. تو پھر انہوں نے کیا تو کچھ نہیں, لیکن انہوں نے بھی پھر حرم کی صحن سے آگے نہیں جانے دی, پھر وہیں کھڑے لگے رہے ہیں, لگے رہے ہیں, لگے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دیں. اور لعنت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر جو قبروں کو عبادت گاہ بنائے. یہودی اور عیسائیوں پر لعنت کی نا, یہ لعنت ہر قبر پرست طبقے پر. تو لہٰذا جی بڑی تکلیف دہ بات ہے, لیکن بہرحال بنا رکھی ہے ہم نے. یہ شرک ہے جی, مشرک بخشا نہیں جائے گا. پھر چاہے آئی ڈی کارڈ پر مسلم لکھوا لے, اللہ نے آئی ڈی کارڈ تھوڑی دیکھنے. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کس چیز پر جی؟ حکم دینے پر, حکم کو بدلنے پر. اس کی قدرت ہے, اس کا اختیار ہے, اس کا دین ہے, اس کی مرضی ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا تم نے ابھی تک نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار. کون ہے دوست اور مددگار جی؟ اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف آپ کے بندے ہیں اللہ, اور ہمیں صرف آپ سے مدد درکار, آپ کے سوا کوئی نہیں, کوئی بھی نہیں. تو وہ الیاس اتار صاحب کہتے ہیں ڈسپلن کی گولی مشکل کشا ہو سکتی ہے, تو غوث اعظم کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ نے آج تک ڈسپلن کی گولی کا ڈبہ رکھ کر کہا ہے کہ گولی جی مجھے شفا دے دو. وہ ایک میٹر ہے جو آپ کی پین کو ریلیز کر سکتا ہے, اور وہ اللہ نے بنایا ہے. دیٹس اے میڈیسن. اور کچھ عرصہ پہلے, پچھلے سال یا شاید اس سے پچھلے سال, اخبار میں بھی نیوز آئی تھی, آپ نے شاید دیکھی بھی ہو, الیاس اتار قادری صاحب بیمار پڑ گئے تھے, ان کا پیشاب بند ہو گیا تھا. تو کیوں نہیں لے گئے غوث اعظم کے دربار پر؟ ہاسپٹل کیوں آگا ہم لے کر گئے, وہاں سے پھر ٹریٹمنٹ کرایا. کیوں کرایا ٹریٹمنٹ؟ غوث اعظم کے دربار پہ لے جاتے, چلو داتا صاحب لے جاتے, نہ صحیح غوث اعظم, داتا صاحب لے جاتے. اور پھر غوث اعظم صاحب تو خود ولی ہے,
ان کے بال بانٹے جا رہے ہیں. پاس جانے کی کیا ضرورت تھی, ایک کو ہارڈ لائن میں لاتے. ہاں کیوں گئے آغا خان؟ کیونکہ دوائیاں ہیں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر بیماری کا علاج اتارا ہے اللہ. تو بیماری شفا, دوائی شفا دیتی ہے نہیں دیتی, شفا اللہ دیتا ہے. اللہ نے چیزوں کو ریمیڈیز بنایا ہے, شفا وہ ڈالتا ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے تو بھائی دیکھا ہے, میری فیملی میں 2 لوگوں کا ایک وقت میں کینسر کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا, سیم ٹریٹمنٹ سیم ہاسپٹل سے چل رہا تھا, ڈاکٹر بھی سیم تھا. ایک میرے میاں کے کزن بھی تھے اور بہت فرینڈ بھی تھے کلوز, اور ایک جو ہے وہ میری کزن تھی. تو سیم ٹائم پر علاج چل رہا کینسر کا, وہی بات, سیم ٹریٹمنٹ, ڈاکٹر بھی سیم تھا, حمید لطیف سے ہو رہا تھا. وہ خاتون ٹھیک ہو گئی, وہ صاحب وفات پا. کیوں نہیں اثر کیا دوائی نے؟ سیم ہاسپٹل, سیم ڈاکٹر, سیم ٹریٹمنٹ, سیم ٹائم, یعنی کہ سائڈ بائی سائڈ دونوں کا چل رہا تھا. اکٹھا دونوں کا کیمو ہوا, اکٹھا دونوں کا وہ لیزر ہوا آپریٹ, پھر کیمو ہوا, پھر کیمو کے بعد نیکسٹ ٹریٹمنٹ جو, لیکن وہ پھر اس میں وہ وفات پا. کیوں نہیں کیمو نے اثر کیا؟ کیوں نہیں شفا ہوئی؟ دوائی نے مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ دوا مشکل کشا ہے ہی نہیں. دوا تو ایک میڈیم ہے, شفا تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں, دوائی سے تھوڑی مانگتے. تو اللہ پاک نے فضل کیا الحمدللہ, اور شفا دے دی, اور اللہ کا حکم ہوا تو شفا نہیں. تو دوائیاں مشکل کشا نہیں ہوتی, کوئی چیز مشکل کشا نہیں, یہ سب میڈیم ہے. تو بیکار باتیں کرتے, اتنی بیکار باتیں کرتے ہیں جس کی حد نہیں. یعنی اس طرح تو پھر آپ کا کوئی دروازہ ڈھیلا ہے, آپ کیل لگاتے ہیں, پیچ لگاتے ہیں, تو پھر وہ بھی مشکل کشا ہے آپ کا. یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں, یہ اللہ نے پیدا کی ہیں. یہ کوئی مشکل کشائی نہیں کرتی, ہم انہیں یوز کرتے. ام تریدون, کیا تم چاہتے ہو, ان کے تسالو, تم سوال کرو, رسولکم, اپنے رسول سے, کما جس طرح سئلا, سوال کیا گیا, موسیٰ سے, من قبل, اس سے پہلے. تم کیا چاہتے ہو, تم اپنے نبی سے ویسے سوال کرو جس طرح کہ تم سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے. تریدون دیکھیں, یہ مضارع ہے, جمع مذکر حاضر ہے. ان تسالو, کہ تم سوال کرو, اصل ہوتا ہے تسالون. ان جو ہے نا, اس نے گرا دیا نون کو, نہیں ان میں نہیں آ گیا, ان تو اپنی جگہ پر ایک لفظ ہے. ان نے تسالونا کا نون گرا دیا اور تسالو ہو گیا. یہ وڈ والے بن جاتا ہے نا, وڈ یو لائک ٹو آسک ہم, یہ وہ ہے. تو جیسے وڈ چینج لاتا ہے نا, اپنا وڈ کا کوئی فارم نہیں ہے, وہ چینج لاتا ہے فارم کے اندر. اسی طریقے سے مضارع پر چینج لا کر یہ بناتے ہیں وڈ کی شکل. تو ان نے نون کو گرا دیا اور ان تسالو ہو گیا. اس میں آ گیا یعنی کہ کیا تم ایسا کرنا چاہتے ہو کا مفہوم. ان تسالو, would you like to ask a prophet. رسولکم, تمہارے رسول. رسولکم کیا ہے؟ مرکب اضافی, تمہارے رسول, نسبت ہو رہی ہے نا. کما جس طرح, سئلا, سوال کیے گئے, پوچھے گئے. یہ ایکچولی مجھول ہے, ایکٹیو وائز پیسو وائز ہوتے نہیں, پیسو وائز ہے. پوچھے گئے, کس نے پوچھا یہ بات نہیں بتائی, پوچھے گئے. موسیٰ سئلا, موسیٰ پوچھے گئے. یعنی موسیٰ سے جس طرح کوشچن کیے گئے, تو ہم جملہ سیدھا کر لیتے ہیں نا, ورنہ لفظی معنی ہے جیسے موسیٰ پوچھے گئے. پوچھنے والا کون ہے نہیں بتایا, یہی تو پیسو وائز ہوتا ہے نا. تو پوچھے گئے, آپ کو پتا ہے پوچھنے والے کون تھے؟ یہود ان سے سوال کرتے تھے نا, اوٹ پٹانگ, ہمیشہ اوٹ پٹانگ سوال ہی کرتے تھے. من قابل, اس سے پہلے, من قبل, اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ اس نبی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تھے اپنے وقت پر. تو موسیٰ علیہ السلام ہی کی امت ہے نا اصل میں بنی اسرائیل. تو جتنے بھی نبی آئے بنی اسرائیل میں, وہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی تعلیمات کو کھڑا کرتے رہے. تو اللہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس طرح بیکار سوالات پوچھو اپنے نبی سے جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بیکار سوالات پوچھے جاتے رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں اللہ؟
کیونکہ یہود رہتے تھے نا مدینہ میں، اور مدینہ والوں کی دوستی بھی تھی، اہل کتاب بھی مانتے تھے، تو جاتے تھے، ملتے تھے، بات چیت کرتے تھے، تو وہ پھر انہیں اوٹ پٹانگ وہموں میں ڈالتے، یہ پوچھو اپنے نبی سے، وہ پوچھو اپنے نبی سے، فلاں پوچھو، فلاں پوچھو۔ اب صحابہ تو سادہ مزاج لوگ تھے، چلاکی نہیں تھی ان کے اندر، تو یہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے، ایک تو سادہ مزاج تھے، دوسرا بھی نئے نئے سیکھنا شروع ہوئے تھے، تو اس وجہ سے انہیں نہیں سمجھ آتی تھی بعض اوقات، تو وہ آپ سے کوشچنس کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار بھی گزرتے تھے تو آپ چپ کر جاتے، کیونکہ آپ میں مروت بہت تھی، تو اللہ نے خود منع کر دیا۔ فَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو بدل دے کفر کو ایمان کے ساتھ، فقط ضل سواء السبیل، وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ تبدل، یہ دیکھیے یہ مضارع ہے، واحد مذکر غائب ہے، الکفر کفر، بالایمانی ایمان کے ساتھ، با جو ہے وہ حرف جر ہے، اس نے ایمان کو زیر دی، تو یہ مرکب جاری ہے۔ یہ تبدل الکفر بالایمان، جو بدل دے کفر کو ایمان کے ساتھ۔ اب وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یہ پورا ایک جملہ ہے، ایک حصہ ہے جملے، خبر ہے جو ایمان کو بدل دے کفر کے ساتھ، فقط ضل سواء السبیل، یہ نتیجہ ہے، خبر ہے، یہ صلہ ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ ضل ماضی ہے، ماضی واحد مذکر غائب، سواء سیدھا، السبیلا راستہ، سیدھا راستہ، سواء السبیل سیدھا راستہ۔ مرکب توصیفی ہے، نسبت بتا رہا ہے نا، سوا سیدھا، سبیل راستہ۔ اب وہ خبر ہے اور یہ خبر کا صلہ ہے، دراصل خبر یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جس نے نبی کو ستایا، ستانا ہے نا، جس نے نبی کو ستایا، اس نے اپنے ایمان کا سودا کفر کے ساتھ کر لیا، ایمان چھوڑ کر کفر لے لیا، اور جس نے لے لیا اس کا حال کیا ہوا، ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک۔ اب سوال کرنے والے کو سوچنا ہے وہ سوال کیوں کر رہا ہے، سوال کرنا برا نہیں ہے، لیکن سوال علم کے لیے ہونا چاہیے، کسی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ علماء سے آپ کوشچن کر سکتے ہیں، اگر آپ کسی نئے عالم کو ملے یا سنے تو آپ کیسے کیلیبر چیک کریں گے، کچھ پوچھ کر ہی چیک کریں گے نا، لہذا کر سکتے۔ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے اکثر لوگ، لو کاش یردونکم، پلٹا دے تمہیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کافر بنا دے۔ آج بھی یہی معاملہ ہے، اللہ کہتے ہیں اہل کتاب کی بڑی تعداد یہ چاہتی ہے کہ کاش تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد لوٹا دے کفر کی طرف اور کافر بنا دے، اسی لیے طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، جیسے یہ محمد شیخ کھڑے کیے گئے ہیں، ہے نا، مدینہ تو مدین ہے، اچھا پوری تاریخ کہاں گئی بھائی، پوری تاریخ کہاں گئی؟ مسجد اقصی تو مدینے میں ہے، مسجد نبی تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ اسی لیے ہے کسی کو تو شک پیدا ہو، لہذا اس سے پہلے ایک انگریز مصنف ہے، اب اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں ہے، وہ بھی بتا دوں گی، محقق بھی ہے، تو اس نے یہ ریز کیا کوشچن جی، جو بالکل بچگانہ بے بنیاد تھا، لیکن بہرحال ریز کیا، اور اس کو بہت پھیلانے کی کوشش کی گئی، پاکستان وغیرہ میں زیادہ نہیں پھیلا کیونکہ علمی پروگرام لوگ دیکھتے نہیں ہیں، اور وہ انگلش میں تھے سارے، کہ وہ کہنے لگا کہ اس کا یہ دعویٰ تھا، یعنی اس محقق کا یہ دعویٰ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا نہیں ہوئے، پیٹرا میں پیدا ہوئے۔ اچھا، اب پیٹرا میں اگر پیدا ہونا مانا جائے تو مسئلہ کیا پڑتا ہے؟ پیٹرا جو ہے نا وہ قدیم یونان کا، جو گریک میتھولوجی کا سا، روم کا ایک یہ شہر ہے ویسے، یہ تو یہ گریک میتھولوجی کا مرکز تھا، اور بت پرستی یہاں عام تھی، اور اسی کے سارے آثار ہیں۔
اور سب کچھ پھر بہت ساری خرابیاں پیش آتی ہیں نا، بہت ساری خرابیاں پیش آتی ہیں. اب وہ ایک لمبی بحث ہے کہ اس نے کس بنا پر یہ دعویٰ کیا، اس کا کیا کیا جواب ہے. میں صرف آپ کو سمجھانا یہ چاہتی ہوں، اب جس بندے نے ایک دفعہ اس بات کو دل میں جگہ دی، اب وہ تو ہمیشہ کے لیے شک میں آ گیا نا، ساری عمر کے لیے شک میں آ گیا. ایک اور صاحب تھے اور وہ بھی پاکستانی تھے، بدقسمتی سے ہیں ابھی بھی، ان کا نام بھی میرے ذہن میں اس ٹائم نہیں ہے. اتنے فتنے کس کس کو یاد رکھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی بنی اسرائیل علیحدہ کوئی قوم نہیں، بنی اسرائیل علیحدہ قوم نہیں ہے، اور بنی اسرائیل سے جو کچھ خطاب کیا گیا ہے یا جو کچھ بھی کہا گیا ہے تو دراصل وہ ہم ہی سے کہا گیا. بنی اسرائیل کوئی علیحدہ قوم نہیں. اب اس سے بھی آپ دیکھیں پوری تاریخ جو ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے، اور پوری تاریخ ہے موجود، تاریخ کے ثبوت موجود ہیں. تو اب کوئی بھی اس میں اگر ٹریپ ہوتا ہے تو اس کے ایمان پر زد پڑتی ہے. تو کیوں یہ روز نئی نئی باتیں نکالتے ہیں، کیوں یہ روز نئی نئی قصے چلاتے ہیں؟ مقصد صرف یہی ہے کہ کسی طرح کوئی کسی بات میں پھنسے اور وہ بھٹک جائے اور ایمان سے پلٹ جائے اور کافر ہو جائے. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ حسد من عند انفسہم، حسد ہے ان کے دلوں میں، من بعد، اس کے بعد، ما، جب کہ تبینہ، واضح ہو چکا، لہم، ان کے لیے، الحق، حق. حسد ہے ان کے دلوں میں اس کے باوجود کہ ان پر حق واضح ہو چکا. ان کے دلوں میں حسد ہے. کیوں ہے حسد؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم پر آخری نبی آتا نا، ان پر کیوں آ گئے. اور اللہ کہتے ہیں اس حسد کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ ایسا کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق کو جانتے اور پہچانتے ہیں. تو جتنا ہم جانتے ہیں نا کہ کیا ہونے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بنا پر، یہود اتنا ہی جانتے ہیں، بلکہ شاید اس سے کچھ زیادہ ہی جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم. فاعفوا واصفحوا، پس معاف کر دو، درگزر سے کام لیا پھر. اب کرنا کیا ہے؟ معاف کر دو، درگزر کرو. لڑنا نہیں ہے. کیوں نہیں لڑنا؟ کام کیسے ہوگا نا؟ کام نہیں ہو پائے گا، اس لیے نہیں لڑنا. تو یہی میں آپ سے عرض کر رہی تھی کہ آپ شیعہ سنی مسئلے کو ختم نہیں کر پائیں گے. فاعفوا واصفحوا، معاف کر دے، درگزر سے کام لیں. اور انہیں بھی کہیں کہ جس معاملات میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ملوث ہے، اگر وہ ہے قیامت کے دن اللہ حساب کریں گے نا. لیٹس کم ٹو دا سملر پوائنٹس. اللہ پاک نے کہا نا اہل کتاب سے کہے کہ اس بات کی طرف آؤ جو یکساں ہے. تو معافی اور درگزر کے ساتھ ان معاملوں سے نمٹنا ہوگا، کیونکہ بہرحال ایک عرضی حقیقت ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اسے آپ جھٹلا نہیں سکتے. اور وہ ہے اختلاف. اختلاف ہے نا، گروہ بندیاں ہیں نا، ان اختلافات کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. یہ ایک ریالٹی ہے. تو اس ریالٹی سے نمٹنے کے لیے پھر ہمیں فاعفوا واصفحوا پر چلنا ہوگا. حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ خود فیصلہ کرتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اصول اپنائے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ تو ایک کاز کے لیے اکٹھے ہو جائیں، جیسا کہ اللہ پاک نے کہا، کفار سے بھی کہا کہ انہیں کہیے تعالی اللہ الی کلمۃ بیننا سواء، نہیں، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں. توحید. تو توحید اور رسالت پر تو متفق ہے نا، اس پر تو کھڑے ہو جائے. پھر آگے جو اختلافات ہیں صحابہ کو لے کر، تو ان میں پھر خاموشی کا رویہ اختیار کریں اور اس معاملے کو اللہ کی طرف چھوڑ. اصل میں یہ جو محرم منانے کا فیشن رائج کیا گیا، میلاد کے فیشن رائج کیے گئے، یہ سب جو ہے نا یہ بھی ایک سازش ہے. اس کی وجہ سے ہر سال وہ باتیں اور وہ تماشے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں دبتی نہیں، ہر دفعہ نئے سرے سے یہ باتیں تازہ ہو جاتی. اور جس طرح ہمارے جو ہیں محفلوں میں باتیں کرنے والے اسپیکرز جو ہیں،
وہ ہر دفعہ ایک نئی بات کرتے ہیں، ایک نئی کرامت گھڑ کے سناتے ہیں تاکہ کچھ علیحدہ لوگ سن سکیں. اسی طرح شیعہ ذاکرین بھی ہر دفعہ کوئی نئی بات نکالتے ہیں، کوئی نیا قصہ گھڑتے ہیں، کوئی نیا انداز اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر لوگ ہرٹ ہوتے ہیں. ہونا بنتا بھی ہے. تو اگر یہ والے تماشے رک جائے نا تو یہ چیزیں بہت جو ہے نا بہتر ہو سکتی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ ان اختلافات کے خاتمے پر بھی قدرت رکھتا ہے. ہوں گے یہ اختلافات ختم؟ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو اس دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی، کوئی گروہ باقی نہیں رہے گا، صرف ایک اسلام رہ جائے گا، بس گروہ بندی بھی ختم ہو جائے گی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دو. کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے قیام کو یقینی بنانا ہوگا اور زکوٰۃ کو عام کرنا ہوگا تاکہ مال کی محبت دلوں سے ختم ہو اور ہمارا جو اکنامیکل سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے. یہ جو ہم قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے، ہم اس سے نکل جائیں. اور نماز کا قیام، نماز کا قیام، کیونکہ نماز کے قیام سے کیا ہوتا ہے؟ یکانگت، اتحاد پیدا ہوتا ہے، ڈسپلن جنم لیتا ہے، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے، اتفاق آتا ہے. تو لہٰذا دلوں میں وسعت آ جاتی. آپ حج پر جاتے تو دل وسیع نہیں ہو جاتا؟ وہاں تو آپ کسی کی نمازیں نہیں پکڑ رہے ہوتے، وہاں تو آپ رفع الیدین پہ نہیں لڑ رہے ہوتے، ہے نا؟ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہیں ان کے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی غوث اعظم کو سب کچھ پتا ہے، عالم الغیب ہے، کرتے ہیں. تو غوث اعظم تو رفع الیدین کرتے، عبد القادر جیلانی تو رفع الیدین کرتے تھے. پتا ہے، سب کو پتا. پھر وہ کہتے ہیں اصل میں فقہ الگ تھا، ہم حنفی ہیں، وہ شافعی تھے. بھئی اگر آپ مانتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم تھے اور ان کو وہ عالم الغیب تھے، تو پھر آپ ان کے چنے ہوئے پر کسی اور کو کیسے چن سکتے، ہے نا؟ جی جی، یہی سے آپ دیکھیں نا اختلافات کی کوئی حد ہے. آپ انہیں اپنا، آپ کہتے ہیں جی ہم نے اپنا آپ بیچ دیا عبد القادر کے ہاتھوں، غوث اعظم کے ہاتھ. جب آپ نے بیچ ہی دیا، ہم غلام ہے غوث اعظم کے، اب غلام ہے تو پھر آپ کو ذاتی اختیار کوئی ہے ہی، پھر اسی فقہ کو فالو کرو نا. اچھا چلو نہیں کرتے، مان لیا، لیکن آپ کہتے ہیں جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ وہابی ہیں، تو پھر سب تو بڑے وہابی تے تاڑے غوث اعظم ہوئے. پھر ایک پاسے تو کھلوو نا. آپ کہتے ہیں چت بھی ہماری پٹ بھی ہمارا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ مانیں اس بات کو نا، آپ اس بات کو مانیں. دو میں سے ایک بات مان لیں، یا مان لیں کہ عبد القادر جیلانی وہابی تھے، ہے نا، اور پھر یہ مانے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، مانے کہ وہابیوں کا ذبیحہ، چاہے وہ وہابی اہل حدیث ہو یا وہابی دیوبندی، حرام ہے، کیونکہ یہ بدعقیدہ اور کافر ہے. ہاں عیسائی اور یہودی کا ذبیحہ حلال ہے، لگائیں نا فتویٰ پہ عبد القادر جیلانی پہ. اور یا پھر آپ یہ مانیں کہ جو بھی رفع الیدین کرتے ہیں سب ٹھیک ہے، کیونکہ عبد القادر جیلانی بھی ٹھیک تھے. آؤ نا ایک بات پہ، وہاں پھر کہانیاں سنانا شروع کر دیتے ہیں. بڑھانے ہیں نا، اگر ختم کرنا ہے تو پھر تو ہم کر سکتے ہیں کہ ایک بات پہ آ جائیں، نہیں کسی بات لگنا ہی لے کے چلنا ہے نا، لگنا نہ لگنے دینا کسی کو. تو لہٰذا جب آپ سے یہ بحث کریں، کوئی عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، یہ تو جو تھوڑے اوپر والے ہیں ان کو پتا ہے، تو وہ پھر اس طرح کی پھر آگے سے الٹے سیدھے جواب دیتے ہیں. تو جب آپ منتاب سے بحث کریں تو پھر ان کو دیں، ان کو دلیل دیں، ان کو کہیں یہ بتائیں. پھر اس کے اوپر اب ان کی کلپس سنیں، پھر ایسی ایسی جس کو یا مار رہے ہوتے ہیں. نہیں ثبوت ہے جی، ثبوت ہے، وہ خود غنیت الطالبین میں بیان کرتے ہیں. غنیت الطالبین ان کی کتاب ہے جس میں نماز کے طریقے میں انہوں نے رفع الیدین کو ثابت کیا ہے اور کہا ہے میں رفع الیدین کرتا ہوں. اس کا انکار کوئی نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا.
البتہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. کوکب نورانی صاحب بھی فرما رہے تھے اور وہ مصطفی صاحب بھی فرما رہے تھے. لے دے کے وہی بات ہے نا جو میں نے آپ کو کہی ہے کہ جی وہ ہم حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں, وہ مالکی فقہ کو فالو کرتے تھے, تو یا شافعی فقہ کو فالو کرتے تھے, تو وہ اس وجہ سے رفع الیدین کرتے تھے. بھائی یہ تو بحث ہے ہی نہیں. جب آپ نے ایک بندے کو اپنا پیر مانا اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ عالم الغیب تھے اور آپ کہتے ہیں وہ سب کچھ جانتے تھے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا آپ ان کے ہاتھوں بیچ دیا اور ہماری آخرت اور دنیا سب کے ذمہ دار غوث اعظم ہے, تو پھر آپ کو اختیار ہی کوئی نہیں نہ رہا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا رسول مانا اور ان کے ہاتھ ہم نے اپنا سب کچھ بیچ دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں کوئی اختیار رہا نہیں رہا نا. تو جدو تسی پیر منے اور سب کچھ بیچ دیتا تو پھر تہاڈا اختیار کیے, پھر اسی فکر نو منو. اگر نہیں تو پھر آپ یہ مان لیں چلیں ہم کمپرومائز کرتے ہیں کیونکہ ہم صلح چاہتے ہیں نا, ہم کمپرومائز کرتے ہیں. آپ یہ مان لیں کہ جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے. نہیں, رفع الیدین کرنے والے سارے وہابی کافر گستاخ رسول, البتہ عبد القادر جیلانی نہیں. پھر یہ تو نہیں ہوگا, پھر عبد القادر جیلانی بھی ہم میں ہے, پھر وہ بھی وہی ہے وہابی گستاخ رسول. جائے غنیت الطالبین پڑھے, وہ خود کہتے ہیں, عبد القادر جیلانی خود کہتے ہیں کہ اہل سنت کا بڑا گروہ جو ہے وہ بدعتوں میں مبتلا ہے اور بگاڑ کا شکار ہے, اور اہل حدیث جن کو عموماً کہا جاتا ہے, ہاں جی, وہ لوگ حق پر کھڑے ہیں. جائے اب نکاح, اور یہ کتابیں یہی چھاپ رہے ہیں. غنیت الطالبین ہم نے تو نہیں چھاپی اپنی ذاتی, کسی نے نا, یہی چھاپ رہے ہیں اور جملے موجود ہیں. آنکھیں کیوں بند کر رکھی؟ کسی ایک بات پر تو آؤ. چلو عبد القادر صاحب کی ہی مان لو, نہیں مانے نہیں کسی کی بھی نہیں. عبد القادر جیلانی کو پیر ماننا ہے, پیر صاحب کی بات نہیں ماننی. کسی گل دے تے کھلو جاؤ, بات ہی نہیں ماننی. تو لہذا نماز قائم کریں, قیام الصلاۃ ضروری ہے, قیام الصلاۃ ضروری. پھر قیام الصلاۃ کسی بھی قوم کو ایک قوم بنانے میں بنیادی رول پلے کرتا ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا اس قدر بھاگ دوڑ, نفرت, نفسا نفسی, دوری, نفرتیں, یہ دور ہو جائیں گی اگر آج آپ کے یہاں نماز قائم. عمران خان صاحب کو جب گورنمنٹ ملی تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا الیکشنز میں, تو جو مجھے ان پر سب سے بڑا اعتراض تھا, اور میں تب بھی کہتی تھی ابھی بھی کہتی ہوں, وہ مجھے یہ تھا کچھ نہیں کر سکتے. میں مانتی ہوں بہت کچھ وہ فوری نہیں کر سکتے, پردے کا وہ نہیں فوری کہہ سکتے تھے, بس میں نہیں تھا. نماز کا تو کہہ سکتے تھے نا, نماز پر تو کسی نے اختلاف نہیں کرنا تھا, بس نماز قائم کروا دیتے. نماز کے قیام سے بہت سارے کام خود بخود ہو جانے تھے, بہت سارے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایڈوائزرز ہی اچھے نہیں. وہ جو پوری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے نا, وزارت مذہبی امور, پتہ نہیں کون سے مذہب کے کون سے امور کرا رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر علماء ہے نا, عالم ہے نا, سرٹیفائیڈ عالم ہے نا. چلے اختلافی باتوں کو چھوڑ دیں اختلافی باتوں کو. اجتماعی معاملات تو ہے نا, نماز, اس پر تو کسی کو بحث نہیں ہے. سود کسی کو بحث ہے, شیعہ سنی وہابی کسی کو لے آئے کوئی بحث ہے؟ سبھی کو پتہ ہے نا حرام ہے. نظام زکوٰۃ پر سبھی کا اتفاق ہے نا, اتفاقی کام تو کر سکتے ہیں. پردے پر سب کا اتفاق ہے, بے پردگی حرام ہے, سب کا اتفاق ہے. ان کاموں کو تو کروا سکتے ہیں نا, کیوں نہیں بولتے؟ دنیا پرست ہے یہ, عالم نہیں ظالم ہے. ملک میں تباہی کی ذمہ دار سیاست دان نہیں علماء ہیں. ان سیاست دانوں کو بھی پٹا ڈال سکتے تھے عالم, اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں تو یہ پٹا ڈال سکتے. لیکن تنخواہوں کے چکر میں وہی بولتے ہیں جو وہ کہتے ہیں. حرام کھا رہے ہیں نا. ایک ایک عالم کو جو جو سہولتیں مل رہی ہیں, جو گاڑیاں, گھر, پیسے مل رہے ہیں, حرام ہے. کیونکہ ان کا فریضہ کیا ہے, حکومت کو دین پر آنے پر آمادہ کرنا. کرتا ہے کوئی؟
نہیں کر رہا نا، سب حرام کھا. یہ تو قیامت کے دن دیکھیے گا. ہاں سب سے بڑے ظالم یہی ہے. چاند بھی دیکھ دے نہیں، چند چڑھا دے نے ساڑھے بھی. 12 بجے 12 ہاں جی اس دفعہ تو 12 ربیع الاول کا چاند بھی غلط تھا. اس دفعہ جو آپ کا چاند تھا ربیع الاول کا، وہ ایک بعد دن پہلے تھا. بس یہ بات وہی ہے نا کہ یہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں، یہ بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کر رہے. اتنی معمولی بات پر معمولی بامانہ مسئلہ، دینی اعتبار سے تو یہ بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے، اور ہم وہ نصیب والی حرکت کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے کہ ہم دنوں کو بدل دیتے ہیں. ہم اس جرم میں شامل نہیں ہے، حکومت ذمہ دار ہے اس کی. لیکن بات کیا ہے، معمولی میں اس اعتبار سے کہہ رہی ہوں کہ یہ مسئلہ سیاسی ہے، یہ دینی مسئلہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ جی مسئلہ بہت بڑا ہو جائے گا. نہیں ہوگا اگر علماء انسانوں کی طرح اس پر سٹینڈ لیں. نہیں لیتے. یعنی بڈھے ہو گئے ہیں ہم، وہی رویت حلال کمیٹی کے جھگڑے دیکھتے دیکھتے. شرم نہیں آتی؟ بند کر دینی چاہیے رویت حلال کمیٹی، ختم ہو جانی چاہیے. سعودیہ میں کون سی رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے؟ آپ کا کیلنڈر جس طرح شمسی آتا ہے اسی طرح قمری آنا چاہیے، اور آتا ہے. اسی قمری کیلنڈر کو فالو کریں. شمسی کیلنڈر کے لیے کون سی رویت شمس کمیٹی بیٹھتی ہے؟ ڈرامے بنائے ہوئے. چاند دیکھنا ثواب ہے، خود اپنی چھتوں پہ چڑھ کے دیکھو. پتہ ہے نا آج چاند نکلنا ہے، کیلنڈر پہ لکھا ہوا ہے، جاؤ اور دیکھو. ویسے تو یہ چاند واند دیکھنا ثواب ثبوب ہم نے باتیں بنائی ہوئی، لیکن اگر آپ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، کیونکہ اس دور میں تو دیکھنا پڑتا تھا نا، تو اگر آپ اس سنت کو پورا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں کیلنڈر پر کس دن پہلی ہو رہی ہے، کس مہینے کی، جائیں چڑھ جائیں چھت پر، دیکھیں چاند اپنا، کریں سنت پوری. ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے، کھیلتے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ. تو یہ بہت ہی فساد کی باتیں. تو یہ علماء سب سے بڑا ذمہ جو ہے نا امت کے بگاڑ کا، یہ علماء پر ہے. اس کے بعد سیاستدان آتے، اس کے بعد آتے ہیں سیاست. تو اللہ ہم پر رحم کرے. بہرحال جی قیام الصلاح پہلا سٹیپ ہے کسی بھی امت، کسی بھی خاندان، کسی بھی شخص، کسی بھی گروہ کی اصلاح کا. ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی ہے تو قیام الصلاح کا اہتمام کرنا ہوگا. نماز وہ چیز ہے جو ہمیں پابند کر دیتی ہے، اصلاح کی طرف لے آتی. وما جو کچھ تقدمو تم آگے بھیجتے ہو، کاف دال میم قدم سے ہے. قدم کو قدم اس لیے کہتے ہیں کہ ہر قدم آگے بڑھتا ہے نا، تو آگے جانے والی چیز تقدم. جو تم آگے بھیجو گے، انفسکم اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن نیکی میں سے، بھلائی میں سے، تجدوہ سے موجود پاؤ گے، ان اللہ اللہ کے ہاں. تم اپنی جانوں کے لیے جو نیکی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. یعنی نماز پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، سب اللہ کے پاس ہوگا. دیکھیں جی اللہ سے قرب حاصل کرنا ہے نا، تو اصول کیا ہے آپ بتائیں. کب سے اللہ کا قرب چاہتے ہیں؟ پہلا سوال. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی احکام ہے انہیں پوری کریں. نماز جی یہ چیز سمجھ آ جائے تو سمجھ اس لیے نہیں آئی نا آپ کو، خاص طور پر رفت تو خیر نہیں ہے. جی جتنی نیکیاں کریں گی اللہ خود کا ذریعہ، خاص طور پہ نماز اور نماز میں سجدہ. نیکی اللہ کے قریب کرتی ہے، آپ کو بڑھاتی ہے، لیکن اللہ کے قرب کا براہ راست ذریعہ جو قرآن نے خود بیان کر دیا وہ سجدہ ہے. واسجد وقتاً، سجدے کا اور اللہ سے قریب ہو جائے. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. تو جب آپ نے یاد ہی نہیں رکھا، آپ وہ نمبر ہی بھول گئے جس سے ڈائریکٹ کنیکشن ہونا ہے، تو بھیا پھر کام کیسے ہوگا. میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی، کئی بار سنائی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ فرائض ادا کرتا ہے اور پھر اس کو نفلوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، پر نفل پڑھنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے صلاح. صلاح میں خصوصیت سے سجدہ، اور صلاح میں نفل نماز. یہ حدیث بیان کر رہی ہے نا. فرض تو قرض ہے وہ تو ادا کرتا ہی ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نفل پڑھ، اور نفل اپنی خوشی سے، اپنی سہولت کے مطابق پڑھنا، اور سجدے کرتے رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سجدے کیا کرو. جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تمہارا ایک گناہ معاف ہوتا ہے،
اور ایک درجہ بڑھتا ہے، اور اللہ سے قریب ترین تم سجدے ہی کی حالت میں ہوتے. تو سجدہ کرنا، خالی سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے. خالی جیسے آپ نے نمازیں نہیں پڑھنی تو ان دنوں میں آپ سجدہ تو کر سکتے ہیں. تو خالی سجدہ کرنا، ویسے ہی دعا کے لیے سجدہ کرنا، سجدہ شکر کرنا، ویسے بھی سجدے کیے جا سکتے ہیں. سجدہ ایک مکمل عبادت علیحدہ بھی ہے. اور نماز پڑھنا، تو نماز کے علاوہ بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں. تو سجدہ اللہ سے قریب کرتا ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدے کر میرا قرب پالے. لہٰذا ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی دیا رات میں، آپ نے کہا کہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، آپ مانگ لیں. انہوں نے کہا جنت میں آپ کا قرب. آپ نے کہا کچھ اور؟ وہ کہنے لگے نبی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنت میں آپ کا قرب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، کہ میں تو اللہ سے دعا کروں گا لیکن تم زیادہ سجدے کیا کرو تاکہ بلندی مقام حاصل ہو، تبھی تو میرا ساتھ پا سکو گے جنت میں. تو سجدوں کی کثرت، تو یہ جناب اس کے بغیر کوئی اللہ کا قریبی نہیں بن سکتا. پھر وہ فرد ہو یا قوم. تو جس قوم کی بڑی تعداد فرض نماز بھی نہ پڑھتی ہو، وہ کہاں اللہ کے قریب ہوگی بھائی، کہاں ہوگی اللہ کے قریب. لہذا قیام الصلاۃ اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی لازم بنائیں اور اجتماعی زندگیوں میں. تو جو بھی نیکی کریں گے اللہ نے لکھ رکھی ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھتا ہے. یعنی اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے کیا کر رہے ہیں. تو جب اللہ دیکھ رہا ہے تو حساب رکھ رہا ہے، اور حساب رکھ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ قیامت کے دن سامنے آئے گا نا، اسی کے مطابق جزا سزا ہوگی. لہٰذا قیامت کے دن اللہ کسی کی ایک نیکی بھی ضائع نہیں کرے. لہٰذا وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک بندے کو اس کے نامہ اعمال میں اس کی برائیاں غالب آ جائیں گی، وہ پریشان ہوگا، فرشتوں کو کہے گا ایک بار ری چیک کر لو، ایک بار. تو اس کے اصرار پر فرشتے ری چیک کریں گے تو نامہ عمل میں ایک کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑا ہوا ملے گا، جسے وہ ڈالیں گے نیک اعمال میں، تو نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے. یہی ہے نا کہ ایک بھی نیکی ضائع نہیں کی جائے، ایک بھی نیکی ضائع نہیں کی جائے انشاءاللہ. تو بس نیکیاں ہونی چاہیے، اور کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کیا پتا کون سی نیکی کام آ جائے. اسی طرح کسی برائی سے بھی بے نیاز نہیں ہونا چاہیے. کیا پتا وہی برائی ہمارا راستہ روک لے. اور سب سے بڑی جو راستہ روکنے والی برائی ہے وہ ہے افراد کو تنگ کرنا. افراد کو تنگ کرنا، اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ. شرک کے بعد سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ لوگوں کے کام آنا. اور توحید کے بعد، الٹ بول گئی میں، توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے کام آنا. اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو تنگ کرنا. تو اس سے اپنا دامن بچایا کریں. اب اللہ کے لوگوں کو آپ کہاں تنگ کریں گے؟ حاکم تو آپ ہے نہیں، اپنے گھر میں ہی ہے. تو اپنے گھر والوں کے حقوق کو دیکھ لیں. اور جو جتنا اختیار رکھتا ہے نا اس پر ذمہ داری اتنی زیادہ، کیونکہ کلکم رائی مسئولا عن رعیتہ، ہر ایک رائی ہے تم میں سے، نگہبان ہے، اور زیر نگہبانی افراد کا سوال اسی سے ہوگا. تو ہر وقت ان چیزوں کو دیکھیں، ہر وقت دیکھیں، اپنے آپ کو خود اینالائز کریں. ہم خود ہی جان سکتے ہیں بھائی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری نیت ہم جانتے ہیں نا، یہ اللہ جانتا ہے، دوسرا تو نہیں جانتا. ہم نے کیا کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، ہر کسی کو دیکھنا چاہیے. بچوں کے معاملے میں، شوہروں کے معاملے میں، شوہروں کو چاہیے بیویوں کے معاملے میں، داماد اور بہوؤں کے معاملے میں. ہم اپنے داماد کو مس گائیڈ تو نہیں کر رہے، ہم اس کو کوئی غلط صلاح تو نہیں دے رہے، ہم بہو کو مس گائیڈ تو نہیں کر رہے، ہم اسے غلط صلاح یا اس کے ساتھ کوئی غلط سلوک تو نہیں کر رہے. یعنی ہر معاملے میں، کسی ایک کے لیے بات نہیں ہے، سب کے لیے. خود اپنے آپ کو بیٹھ کر اینالائز کریں کہ آپ کے گھر میں آپ کے ارد گرد کتنے رشتے ہیں اور کیا چل رہا ہے. جن کے ساتھ اچھا چل رہا ہے ان کو بھی دیکھیں. ہم کسی کو ان نیسیسری فیورز تو نہیں دے رہے، وہ بھی منع ہے نا.
لہٰذا ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دیا ہے، آپ نے کہا باقی بچوں کو بھی دیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی. آپ نے کہا پھر اس سے بھی واپس دو یا پھر سب کو دو. تو پھر فیورز اننیسیسری نہیں ہونی چاہیے. جو چیز کرے پھر سب کے لیے کرے، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر سب کو اعتماد ملے. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک بچہ ویک ہے، بچہ یا بہن بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کی فیملی ہے، تو اس میں کوئی ویک ہے مالی اعتبار سے یا کسی معاملے سے، اور آپ اسے کچھ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور باقیوں کو آپ وہ چیز نہیں دیتے، تو پھر ان کو کانفیڈینس ملے، ان کو بتائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر سکیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور دوسری طرف حق تلفی بھی نہ کریں، کیونکہ حق تلفی کی بھی معافی نہیں نا انہیں، حق تلفی بھی نہ کریں، کسی کی بھی حق تلفی نہ کریں، کیونکہ جواب دہی تو آپ کے سر پر ہے. آج کوئی کتنے آپ کے گن گالے، یا آج آپ کتنا ہی پاور میں ہو، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو لوگ آپ کو یوز کر لیتے ہیں، یا ہم لوگ خود غضبناک ہو جاتے ہیں کہ بھئی میری مرضی کے خلاف یہ چلا تو چلا کیوں. گھروں میں یہی ریزنز ہوتی ہیں، اور گھروں میں کیا ہونا ہے. تو بھی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے کتنے خلاف چلتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں معاف کرتا ہے. تو ہم کیا اور ہماری اوقات کی. اور دوسرے وہ لوگ جو ہمارے گن گاتے ہیں تو کب تک گائیں گے؟ جب تک ہم ان کے کام آ رہے ہیں. آج آپ ان کی بات نہ مان کر دیکھیں، اولادیں ہی سگی ہو نا، وہ بھی کہیں گی اٹھ کر کہ جی آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین شخص میری امت میں وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کی اپنی آخرت خراب کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی کئی شکلیں ہیں نا، جیسے بچوں کی زندگی سنوارنے کے لیے حرام کمانا، یا اور کوئی بھی ایسی حرکت کرنا، یا کسی کو کسی چیز سے محروم کرنے کے لیے زور لگا دینا. تو اپنا سچا انالیسس کریں، سچا انالیسس، تنہائی میں بیٹھے اور سنجیدگی سے سوچیں کہ جو کچھ بھی مجھ سے سرزد ہو رہا ہے یا میں جو بھی کر رہا ہوں، پتہ ہے ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے کاموں کو اپنے لیے جسٹیفائی کرتے ہیں. ہاں، ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی نظروں میں، میں نے تو یہ اس لیے کیا، وہ کیا، وہ کیا. لہٰذا تنہائی میں بیٹھے، اسے کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی. صحابہ بہت کرتے تھے، ہم نہیں کرتے. تہجد میں یہی نفع ہے. تنہائی میں بیٹھے، بالکل تنہا بیٹھے، اور بالکل خالص ہو کر سوچے کہ کیا واقعی یہ کام جو میں کر رہا ہوں میں صرف اسی وجہ سے کر رہا ہوں، یا اس کے اندر میری کوئی پرسنل کاز ہے، میرا کوئی پرسنل گرج ہے، میرا کوئی ذاتی غصہ ہے، میری کوئی پرسنل جیلسی ہے، میری کوئی بھی ذاتی ریزن ہے. ایون ہم بعض اوقات بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بہو ہے نا تھوڑی نکمی بھی ہوتی ہے تو ہم اس پر بہت سخت ہو جاتے ہیں، یا کوئی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بہو کی میں ویسے مثال دے رہی ہوں کہ زیادہ ایسا ہوتا ہے، ہم اس پر بہت سخت ہو جاتے ہیں، اسے بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں میں اس لیے ٹف ٹائم دے رہی ہوں اس کو کہ یہ جو ہے نا فلاں معاملے میں نکمی ہے، اور وہ معاملہ ہوتا بھی ہے، لیکن ہم اس کو ایکسکیوز بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اصل میں ہمیں اس پر کوئی ذاتی گرج ہوتا ہے، یا وہ ہمارے ایسی بیٹے کی بیوی ہوتی ہے جو ہمیں بہت محبوب ہوتا ہے، تو ہم سے شراکت بیئر نہیں ہو رہی ہوتی، کچھ نہ کچھ ایسا بیچ میں ہوتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہوتے ہیں. مگر یہ جھوٹی تسلیاں دنیا میں ہے نا، اللہ تو ہمارے سامنے وہ بات نکال کر رکھیں گے جو ہمارے دل میں ہے، وہاں کیسے ڈینائی کریں. تو اس سے پہلے خود اپنے آپ کو چیک کریں، خود اپنے آپ کو چیک کریں. جیسے دیکھیں ایک بندے کا وزن زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا بہت تو مسئلہ ہوگا، سانس چڑھے گا، بی پی ہائی ہوگا. لیکن ایک بندہ جو ہے اس کی ہارٹ بیٹ ہمیشہ بڑی رہتی ہے اور وہ ڈاکٹر پہ جاتا ہے، اب وہ ہر وقت اپنے آپ کو کہتا ہے نہیں نہیں وہ میرا وزن زیادہ ہے نا، مجھے اس لیے ہوتا ہے، وہ نظر انداز کیے جا رہا ہے، پھر ایک دن ہارٹ اٹیک آئے گا نا. اب ڈاکٹر پر جائیں گے تو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آیا آپ کا صرف ویٹ زیادہ ہے یا آپ کو دل کا مسئلہ بھی ہو رہا ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ ایک بندے میں پائی جاتی ہے نا. تو جس طرح ہم اپنی بیماریاں فزیکل جو ہے نا ان کو ہم دبائی جاتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی روحانی بیماری کو بھی دبائی جاتے ہیں. کہیں ہمیں جیلسی تنگ کر رہی ہوتی ہے، نیچرل ہے یہ کہنا جی مجھے تو جیلسی ہوتی نہیں ہے، یہ تو ویسی سپر نیچرل والی بات ہوتی ہے بھائی، ہوتی. چھوٹے بچے ہیں نا، فطرت پر دیکھنا، فطرت پر. میری پوتیاں ہیں، اس دن میرا فاطمہ کہنے لگی دادو میں نے نماز پڑھ لی. میں نے کہا میری اچھی بیٹی. تو مریم کہتی میں پھر کون ہوں؟ میں نے کہا آپ میری جان بیٹی ہو، وہ اچھی بیٹی ہے. پھر کہتی نور کون ہے؟ میں نے کہا وہ پیاری بیٹی ہے. یعنی کہ جیلسی نا کتنا سا میں نے صرف اس کو یہ کہا کہ میری اچھی بیٹی، تو وہ کہتی پھر میں کون ہوں؟ تو یہ فطرت ہے، کیونکہ بچہ فطرت پر ہے، ابھی ان میں ملاوٹ والا فیز
نور میں نور بڑی ہو گئی ہے مارتے ہیں. تو جیلسی فطرت کے اندر ہے. لہٰذا جہاں رشتے ہوں گے وہاں جیلسی ہوگی. لہٰذا آپ دیکھیں ساری عمر آپ بچوں کو برابری کرتے گزار دیتے ہیں نا. ایک بچہ آ کے کہتے ہیں اچھا اس کو یہ لے دیا مجھے نہیں لے کے دیا نا. بڑے ہو جاتی ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں, ان کے یہ تماشے نہیں ختم ہوتے. بعض اوقات ہم آ بھی جاتے ہیں کہ اب جان چھوڑ ہی دو ہماری. تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتی ہوں جیلسی ہمارے اندر ہے. لہٰذا یہ سوچنا کہ نہیں نہیں مجھے تو جیلسی ستا ہی نہیں سکتی, یہ بھی گمان ہے اپنے بارے میں, زوم ہے. اسی طرح سے دل میں گرج آ جانا, بغض آ جانا, صحابہ میں ہے, تھا کہ نہیں؟ اللہ نے کہا نا کہ ان کے دلوں میں جو غل ہے میں نکال دوں گا, تو بغض تھا نا, آتا تھا نا. تو ہم کیا ہیں, ہم تو ویسے ہی دنیا پرست لوگ ہیں, ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا, آ جاتا ہے. تو اپنا جائزہ لینا, کسی پر رشک آ جانا, کسی اور طرح کی کوئی فیلنگ آ جانا, اپنے آپ کو محروم محسوس کرنے لگنا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. احساس کمتری دل میں پیدا ہو جانا, احساس برتری پیدا ہو جانا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم انسان ہیں نا, ہم مختلف اوقات میں مختلف فیلنگ ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں. تو اپنا جائزہ لیں اور چیک کریں کہ ایسا تو نہیں کوئی روحانی بیماری مجھے تکلیف دے رہی ہے اور میں اس کو دبا رہا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ نہیں نہیں ایسا تو ہوتا ہے, ایسا تو ہوتا ہے. اگر کوئی روحانی بیماری ہے اٹ از کیوریبل, علاج ہو سکتا ہے. لیکن وہی طریقہ نا, پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ بتائے گا, پھر ہوگا. تو اس میں تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ خود بخود ہو جائے گا. لیکن پہلے بیٹھیں, سیلف انالیسس کریں, بالکل خالص ہو کر انالیسس کریں. وہ انالیسس کریں جو آپ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بھی بیان کر سکیں, ہاں اللہ جی یہ میرا انالیسس ہے, وہ انالیسس. تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں کہاں ہم غلطیاں ہم نے بھی کی. انسان ہے نا, غلطی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا, جذبات ہے, غصہ ہے, بہت کچھ ہے. پھر اپنی غلطی ایڈمٹ کر لیں اور اللہ سے معافی مانگو اور اس معاملے پر اللہ کی مدد مانگو اور اللہ کے ذکر کا سہارا, پھر انشاءاللہ اللہ اس سے نکالے. تو کوشش کرتی ہے. اگر ہم کوشش نہیں کریں گے, اگر ہم علاج نہیں کریں گے تو وہ بیماری بڑھتی جائے گی اور نتیجے میں ہماری ساری نیکیوں کو کھا جائے. اور ہمیشہ یاد رکھا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, میری امت قیامت کے دن جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا, مگر پھر لوگ آ جائیں گے اور کوئی کہے گا کہ اس نے مجھے گالی دی, اور کوئی کہے گا اس نے مجھے برا بھلا کہا, اور کوئی کہے گا کہ اس نے مجھے مارا, اور نیکیوں میں بٹ جائے گی. تو اب دیکھ لیں کہ کیا ہماری فیملی میں, ہمارے گھر میں ہمارے لیے کوئی ایسا ویکیوم کھلا ہوا ہے. اگر کھلا ہوا ہے تو بند کس نے کرنا ہے, خود کرنا ہے نا, کریں. ایک پانی کا کولر لیک ہونے لگے تو کتنی ٹینشن لیتے ہیں ہم, اور نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں, ٹینشن ہی کوئی نہیں. تو اس رستے کو بند کریں. کیسے بند کرنا ہے؟ آپ دوسرے کو نہیں بدل سکتے نا, دوسرے کو بدل سکتے ہیں نہیں بدل سکتے. کولر تو نہیں نا کہ ٹوٹی چینج کر دیں, انسان ہے. آپ دوسرے کو نہیں بدل سکتے, خود کو چینج کریں, خود کو چینج کریں. ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے روکنا ہے. ہر بندے کو نظر ڈالنی, ہر بندے کو, ہمیں سے ہر کسی کو. ٹھیک ہے, تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں اللہ ہمارے اعمال دیکھتا ہے, اور اللہ اعمال کی نیتیں بھی دیکھتا ہے, ریزنز بھی دیکھتا ہے. اور ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں, پھر آپ کو کہوں گی, زندگی میں 3 طرح کے افراد سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. ایک اجنبی ہے جن سے لینا دینا ہی کوئی, 2 منٹ کے لیے بس میں ساتھ بیٹھے ہیں یا کہیں آمنا سامنا کسی محفل میں ملاقات ہو گئی ہے, انہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کہنا, نہ اچھا نہ برا, ہمارا لینا دینا ہی کوئی نہیں. دوسرے لوگ وہ ہیں جو بہت اچھے ہیں ہمارے ساتھ, تو اچھوں کے ساتھ تو برا کیوں کریں گے ہم کوئی پاگل ہے؟ مسئلہ وہیں پر آتا ہے کہ جن سے ہم تنگ ہیں, جن سے ہم تنگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہو. یہی تو ڈیمانڈ ہے اللہ کی. اور اگر ہم جن لوگوں سے تنگ ہیں ان سے ہم اچھا سلوک نہیں کر سکتے تو بھائی وی آر فیلڈ ان آور ایگزام. تو ہمیں ان کے ساتھ اچھا ہو, یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لہٰذا عبداللہ بن ابی ساری عمر آپ کی محفل میں آتا رہا, آپ نے کبھی فٹے منہ کہا اس کو؟ سورہ منافقون جیسی صورت آنے کے بعد بھی آپ نے نہیں کہا اس کو کچھ.
इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बर्दाश्त थी। तो बस जी, अल्लाह हमें तौफीक अता करे। सबसे बड़ा इम्तिहान यही है। और मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि देखिए जी, हम कहाँ जाने लगे, महाज पर जाने लगे हैं, क्या करने लगे, घरों में ही बैठे हैं ना, तो इम्तिहान घरों में ही होगा। और घरों में इम्तिहान किस चीज से होना? रिश्तों से ही होना। तो जो रिश्ता भी आपकी जिंदगी में है वो आपका इम्तिहान है। आप उसका इम्तिहान है, वो उसका मामला है, वो उस पर छोड़ दें। आपका वो इम्तिहान है, तो आप क्या कर रहे हैं, इट मैटर्स। तो जन्नत और जहन्नुम का मामला है, लिहाजा लाइटली ना लें तो अच्छा है। मेरा यही मशवरा है, गुजारिश है आपसे। मुश्किल है, मैं नहीं कहती कि आसान है, मैं बिल्कुल नहीं कहती। आसान कहाँ है भाई, बहुत मुश्किल है। नापसंदीदा फिगर को बर्दाश्त करना, कोई भी बंदा जो हमें अच्छा नहीं लगता उसका होना, उसको सहना, ये आसान नहीं है। अगर अल्लाह की रजा सामने है तो फिर हाँ, फिर अपने लिए आसान कर। उसकी मैं फिर वही मिसाल दूंगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द मुनाफिक थे, आपको पता भी था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जिताया भी नहीं, अपने अंदाज से भी किसी को नहीं जिताया। इनके देखिए उमर कितना साथ रहते थे, हर वक्त ही साथ होते थे, मगर उनको आइडिया भी नहीं था, गैस भी नहीं कर सकते थे कि मुनाफिक कौन हो सकता एंड तक। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके साथ बराबर का रवैया रखा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो सहाबा कहते हैं, आप हर किसी से ऐसे पेश आते थे कि हमें लगता था सबसे ज्यादा प्यार हम ही से करते। तो भाई, रिश्ते तो मुख्तलिफ तरह के होंगे और हर रिश्ता एक आजमाइश है, उस आजमाइश में पूरा उतरना हमारी जिम्मेदारी। अल्लाह हमें इस पर काबिल, इसके काबिल कर दे। तो अल्लाह से तौफीक मांगेंगे तो होगा इंशाल्लाह। आज यहीं पर बात खत्म करते हैं, कल इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। आज मैंने मौजू शुरू नहीं किया जो है अलामात क़यामत का। इंशाल्लाह ये हम बुध और जुमेरात इन 2 दिनों में सिर्फ उसी मौजू को रखेंगे, हम कुरान पाक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि असल में लेट आते हैं सारे, तो फिर टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है। तो इस तरफ से मुझे भी क्लास टाइम पे खत्म करने की होती है ख्वाहिश, क्योंकि फिर मेरे भी आगे रूटीन चलनी होती है। तो कल हम कुरान पाक पढ़ेंगे और बुध और जुमेरात हम कुरान पाक नहीं पढ़ेंगे, हम मौजू पढ़ेंगे अपने। ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह में तौफीक अता फरमाए और हम पर चीजें आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।